الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم وفقنا لما تحب وترضى اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وبارک وسلم۔ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے آنے سے پہلے اپنی نیت کو چیک کیا تھا؟ جی ٹھیک ہے بینا، کون ہے جو نیت نہیں چیک کر سکا اپنی؟ جی انشاءاللہ، کس نے نیت چیک نہیں کی تھی اپنی؟ تو دوبارہ اپنی نیت کو چیک کیجئے، انشاءاللہ اپنے رب کے لیے اپنی نیت کو خالص کیجئے۔ اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا اللہم اصلح نیتنا وذریاتنا وزوجنا اللہم آمین۔ یہ بتائیے کہ اب تک ہم نے الحمدللہ تجوید کے اندر کیا چیزیں پڑھی؟ مجھے بتائیے کہ غلطی جو ہوتی ہے، لحن جو ہوتی ہے، کتنی طرح کی ہوتی ہے؟ کسی کو پتہ ہے؟ ہینڈ ریز کر کے بتائیے۔ جی سسٹر تنویر، شاباش، دو طرح کی ہوتی ہے۔ جی سسٹر ثانیہ، ٹھیک ہے شاباش، لحن خفی، اور دوسری کون بتائے گا؟ جو بڑی مسٹیکس ہوتی ہیں، شاباش، کون بتائے گا؟ لحن خفی چھپی ہوئی، یعنی ہاں، اور ہلکی جیسے، ہاں جی، اور دوسری لہنی چلی، واضح پرومیننٹ جو مسٹیک ہے، ٹھیک ہے، یہ ٹپ پر یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں۔ دو طرح کی مسٹیک ہوتی ہیں، ایک مسٹیک وہ ہوتی ہے کہ جس پہ انسان گناہ گار ہوتا ہے، اور ایک وہ مسٹیک ہوتی ہے کہ جس پہ مکروہ درجے کی غلطی ہے، مراد ہے کہ وہ حرام درجے کی غلطی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہنی جلی جو کہ بگ مسٹیک ہے، حرام درجے کی غلطی ہے، اس کو کرنے کے بعد انسان گناہ گار ہوتا ہے، کیونکہ معنی بدل جاتا ہے نا، میننگ بالکل بدل جاتا ہے۔ اس کے برعکس دیکھیے گا جو دوسری ہے، جو کہ مکروہ درجے کی غلطی ہے، کہ جس میں الحمدللہ میننگ نہیں بدلتا، لیکن وہ رتل القرآن ترتیلا جو ہے، اس کے مطابق ایک اس کا حسن کم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو الحمدللہ پھر آپ نے الحمدللہ تعوذ، یعنی تعوذ کا دوسرا اور کیا نام ہے؟ اور کیا نام ہے؟ تعوذ شاباش، سب بولیے منہ سے، استعاذہ، ٹھیک ہے۔ تعوذ، استعاذہ کیا ہے بتائیے؟ اعوذ بتائیے، شاباش، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ٹھیک ہے۔ اس کو پڑھنے کے کتنے طریقے تھے؟ کسی کو یاد ہے؟ کسی کو یاد ہے؟ 4 طریقے، بسم اللہ کے بھی 4 ہے، لیکن ہاں 4 طریقے سب سے پہلے خود سے بتائیے، قرآن مجید کھولیے، میں ریسیٹیشن کرتی ہوں اور آپ نے بتانا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ سے میں پوچھوں گی اور آپ نے ہینڈ ریز کرنا ہے، کون بتائے گا، ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم۔ جی ثنا، کون سا ہے؟ شاباش، وصل کو سب کو ملا دیا، ٹھیک ہے، یعنی وصل کا مطلب ہوتا ہے ملا دینا، ٹھیک ہے، ایک ہی سانس میں، یعنی پچھلی سورت کو بھی کمپلیٹ کیا، تعوذ بھی پڑھا، بسم اللہ بھی پڑھا، اور ساتھ ہی آپ نے جو ہے جی جسے کہا جائے سورت بھی شروع کی، ٹھیک ہے۔ دوسرا مجھے بتائے گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم۔
جی کون بتائے گا؟ ثانیہ؟ شابر، یعنی بس خالی کہیں گے وقف بھی کہہ دے کہ آپ نے ہر چیز پہ وقف کرنا ہے، یعنی کہ پہلے آپ نے تعوذ پڑھ کے سانس لینا ہے، رجیم کہہ کے روکنا ہے، پاز دینا ہے، اینڈ دین بسم اللہ الرحمن الرحیم پاز دیا، اینڈ دین الحمدللہ، تینوں کے درمیان میں گیپ ہے، پازز ہے۔ تیسرا کیا ہے؟ اب مجھے بتائیے گا، میں پڑھتی ہوں، مجھے بتائیے کیا طریقہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ کون بتائے گا؟ جی 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 جی۔ وصل الاستعاذہ، استعاذہ کے ساتھ ملا رہے، استعاذہ پہ تو وقف کرے نا، وقف، ہاں وقف استعاذہ، استعاذہ پہ وقف کیا اور پھر وصل کیا بسم اللہ کے ساتھ، ٹھیک ہے، بسم اللہ کے ساتھ وصل کیا، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم، ٹھیک ہے، میں نے بسم اللہ کے ساتھ ملایا، لیکن استعاذہ پہ کیا کیا میں نے؟ پاز دیا ہے نا، اسٹاپ کیا ہے، پاز دیا ہے۔ اور چوتھی کنڈیشن کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں نے پاز کیا، الف لام میم، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے؟ نوٹس دیکھ کے بتائیے کیا ہے؟ جی جی سنا، شاباش، استعاذہ کے ساتھ ملا دیا، اینڈ دین آپ نے الحمدللہ، ٹھیک ہے، سمجھ آ گیا، آسان سا طریقہ، میں نے، میرے پاس ٹائم کم ہوتا ہے لیکن میں صرف ریوائز اس سے کرتی ہوں، آپ اسٹوڈنٹ آف نالج، آپ کو بیسک پتا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، ایٹ لیسٹ آپ کو پڑھنے کا طریقہ آنا چاہیے، اگر ٹرم یاد بھی نہیں رہے اپنی زبان میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کو استعاذہ کے ساتھ ملایا ہے، اور پھر ہم نے یہاں پہ اسٹاپ کیا، وقف کیا، پاز کیا، جو بھی آپ اپنی لینگویج میں کہہ سکتے ہیں، اینڈ دین آپ نے سورت اسٹارٹ کیا، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو یہ ہو گیا بسم اللہ، اس کا اور نام کیا ہے؟ اس کو اور کیا کہتے ہیں؟ بس تسمیہ، شاباش، اور یہ کیا ہے؟ کہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ اس کے پڑھنے کے کتنے طریقے ہیں؟ کون بتائے گا مجھے؟ اس کے کتنے طریقے، کس طرح سے پڑھا جاتا ہے بسم اللہ کو؟ جی آپ کو پتا ہے کہ جو تعوذ پڑھتے ہیں اس کا جو اوریجن ہے، اس کا جو محل وقوع ہے، وہ کیا ہے؟ قرآن مجید کی ابتدا، ٹھیک ہے، جب قرآن اسٹارٹ کرتے ہیں تو وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، لیکن جو بسملہ ہے، تسمیہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اس کا بگننگ کیا ہے؟ اس کا سورت کی، یعنی اس کا جو محل وقوع ہے، اوریجن ہے، کہ کب پڑھیں گے؟ جب سورت اسٹارٹ کریں گے، ٹھیک ہے، تو جب سورت اسٹارٹ کر رہے ہیں، میں پڑھتی ہوں، جیسے اب میں والضالین ختم کر کے میں دوسری پڑھتی ہوں تو کیسے ہوگا؟ والضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ کہنے کا مقصد ہے ایک تو یہ آپ وصل کر لیں، سب کو ملا لیں، یا پھر آپ کیا کریں؟ ولضالین پوز دیا، بسم اللہ، دوسری صورت شروع ہو رہی ہے، اب آپ اعوذ باللہ تو نہیں پڑھیں گے، رائٹ؟ صورت کے شروع ہونے سے پہلے آپ کو بسم اللہ، تسمیہ، بسم اللہ پڑھنا پڑتا ہے۔ اب آپ نے کیا کیا؟ ولضالین، اب آپ نے پوز دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پوز دیا، اینڈ دین الف لام میم، ٹھیک ہے، یہ دوسرا طریقہ ہو گیا۔ تیسرا کیا تھا؟ کہ بسم اللہ، جیسے ولضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے، میں نے لاسٹ سورت کو، یعنی لاسٹ سورت کے آخری الفاظ کو بسم اللہ سے ملایا، اینڈ دین پاز دیا، اینڈ دین میں اگلی سورت اسٹارٹ کرنے جا رہی ہوں، الف لام میم۔ یہ طریقہ جائز نہیں ہے، کیوں؟ یاد ہے کہ سننے والے کو لگے گا کہ یہ شاید یہ سورت یا بسم اللہ اس کا حصہ ہے، تو لہٰذا اس طریقے سے آپ نہیں پڑھ سکتے۔ اور پھر چوتھا کیا ہے؟ آپ نے کیا پڑھنا تھا؟ کہ ولضالین پوز دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم، ٹھیک ہے، یاد ہے؟ یہ سب میں نے آپ کو کروایا ہے، سارے آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس سے میں آپ کو پڑھنے کا طریقہ بار بار ریکال کر رہی ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے، نام نہیں بھی یاد رہے، بس آپ کو ایکشن آنا چاہیے، کہتے ہیں نا کیا کہتے ہیں، ایکشن جو ہے وہ اسپیک، کیا کہتے ہیں
لاؤڈر دین اسپیک کیا speaks louder than words. جی، ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈ، ایگزیکٹلی. تو یہ ہے، آپ کو ایکشن آنا چاہیے. اسی لیے فوکس ہی اس کورس کا ہے کہ تدبر کے ساتھ عمل، ایکشن، ہمارا عمل. تو ہم جو سیکھیں اپلائی کریں، اور ہمیں پتہ ہو، ہمیں ٹھیک ہے ایکچوئل جو ہے وہ ٹرمز اگر یاد نہیں بھی ہو، لیکن آپ کو کنسپٹ مس پہ کلیئر، آپ کو کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، چلیے انشاءاللہ. تو سب کو ریوائز ہو گیا پچھلا، سب کو سمجھ آ گیا کہ تعوذ کے، بسملہ، تسمیہ کے پڑھنے کے طریقے کیا تھے؟ الحمدللہ. اور کون سا طریقہ ہے جو پڑھا نہیں جا سکتا؟ بسم اللہ. اور سورہ توبہ کا تو آپ سب کو یاد ہوگا، میں نے ڈیٹیل میں بتایا تھا کہ کس طرح پڑھیں گے. بسم اللہ پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے، اور جب تسمیہ پڑھیں گے تو کیسا پڑھیں گے. ٹھیک ہے، آج ہم انشاءاللہ مخارج کو دیکھیں گے. ٹھیک ہے، مخارج، خا را جیم اس کا روڈ ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. خارجہ، یخارج، مخارج. مخارج کیا ہوتا ہے؟ یہ مخرج کی جمع ہے، اور اس کا لٹرل میننگ کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے نکلنے کی جگہ. ہاں، اور مخارج کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ہر لیٹر کو، ہر حرف کو ادا کرتے وقت جس جگہ پر آواز ٹھہرتی ہے اسے مخرج کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، جو بھی لیٹر آپ پروناؤنس کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جو لیٹر آپ ادا کرتے ہیں، تو جس جگہ پر آپ کی آواز، آپ کا ساؤنڈ جا کے ٹھہرتا ہے اسے مخرج کہا جاتا ہے، اسے آرٹیکولیشن پوائنٹ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، مخرج یا آرٹیکولیشن پوائنٹ، اس کی دو بڑی کیٹیگریز ہیں. ٹھیک ہے، کس کے مطابق؟ ہم جو پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ طریقہ الشاطبیہ، امام جزری رحمہ اللہ، ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. ان کی اس جسے کہا جائے تجوید کو پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تو اس میں دیکھیں انشاءاللہ تجوید کے جو ائمہ، اس میں امام ابن جزری رحمہ اللہ نے ان مخارج کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہے. ایک ہے مخرج مقدر. ٹھیک ہے، ایک ہے مخرج مقدر، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا مخرج ہے جس کی کوئی جگہ اسپیسیفک نہیں ہے، جس کی کوئی جگہ متعین نہیں ہے، یعنی آواز کہاں پر رکتی ہے پتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، مقدر ہے، یعنی ہم جیسے ہماری تقدیر ہمیں پتہ ہے کیا ہوتی ہے، کبھی اچھی یا بری تقدیر اللہ کی طرف سے، لیکن کچھ نہیں پتہ ہوتا ہے کہ تقدیر میں ہے کیا لکھا ہوا. پتہ ہے کسی کو کہاں لکھا ہوا کیا میری تقدیر میں، آپ کی تقدیر میں؟ تو یہ وہی ہے، وہ مخرج ہے جس کی کوئی اسپیسیفک جگہ یا حد متعین نہیں ہوتی، جہاں پہ آواز جہاں حرف کی آواز رکے کہ پتہ چلے کہ ہاں بھئی یہ مخرج ہے، یعنی یہ منہ کے خالی حصے، ایمٹینس، جو ماؤتھ کا ایمٹینس، ایمٹی حصہ ہے، وہاں سے جیسے کہا جائے یہاں سے اس کی آواز آتی ہے. اور اس کا جو مخرج ہے وہ صرف اور صرف الجوف ہے، منہ کا خالی حصہ، یعنی ایمٹی جو جسے کہا جائے ماؤتھ ہے، یعنی منہ اور حلق کا جو خالی حصہ ہے، وہاں سے الحمدللہ یہ مخرج مقدر نکلتا ہے. ٹھیک ہے، کوئی اسپیسیفک ایریا نہیں ہے کہ کئی دانتوں سے نکل رہا ہے. کیا آواز دانتوں سے ٹکرا رہی ہے، زبان سے ٹکرا رہی ہے، ہونٹوں سے ٹکرا رہی ہے، یا حلق سے ٹکراری؟ نہیں، یہ جو خلا ہے، ایمٹینس ہے ماؤتھ کے اندر، اس سے یہ مخرج ادا ہوتا ہے، الجوف. ٹھیک ہے، الجوف. اس میں کون کون سے آتے ہیں یاد رکھیے، یہاں سے حروف مدہ ادا ہوتے ہیں. کون کون سے مدہ؟ تین طرح کے ہیں، الف مدیہ، واؤ مدیہ، یا مدیہ. ٹھیک ہے، یا الف مدہ، واؤ مدہ، یا مدہ، ان سب کی ڈیٹیل پڑھیں گے. جیسے با، آپ نکالیے با، آپ کو لگ رہا ہے زبان کہیں ٹچ ہو رہی ہے؟ کچھ بھی نہیں پتا چلا. بابو بی، پتہ آواز بالکل خلا کے اندر ہے، منہ کے اندر جو ایمٹینس ہے نا، حلق کا حصہ کہیں نہ زبان سے ٹکرا رہی ہے، نہ آپ کے حلق سے ٹکرا رہی ہے، اور نہ ہی آپ کے تیت سے، نہ آپ کے ہونٹوں سے. ٹھیک ہے، بابو بی پڑھیے، بابو بھی کوئی پتہ نہیں چل رہا. تو یہ وہ مخرج ہے جو کہ مقدر ہے. مراد کیا ہے کہ اس کا کوئی اسپیسیفک پوائنٹ نہیں ہے جہاں پہ جا کے آواز رکے تو اب کہیں کہ ہاں یہ اس کا اسپیسیفک مخرج ہو. نہیں، بس یہ کہہ لیجئے کہ یہ حروف مدیہ ہیں، جسے کہا جائے جو کہ بیسیکلی ہوتا ہے کہ آواز، ان کی جو آواز ہے کسی خاص حصے سے ٹکرا کر ختم نہیں ہوتی، بلکہ ہوا میں ختم ہو جاتی. جب آپ پڑھتے ہیں نا تو ہوا میں آپ کی آواز ختم ہو جائے گی، کسی جگہ سے ٹکرا کر آواز نہیں رکتی. ٹھیک ہے، تو یاد رکھیے. دوسرا جب کہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں مخرج محقق.
ٹھیک ہے، اسپیسیفک ایگزٹ کہہ لیجیے یا ڈیفینیٹ پوائنٹ جو ہوتا ہے کہہ لیجیے، یہ وہ مخرج ہے کہ جس کی جگہ اسپیسیفک ہوتی ہے، یعنی آواز یا تو حلق سے ٹکرائے گی، یا آپ کی زبان یعنی ٹنگ سے ٹکرائے گی، یا آپ کے ہونٹوں کے کسی بھی خاص حصے پر جا کر ٹکراتی ہے یا آواز جا کر رکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کا مخرج محقق ہے، تحقیق پتہ ہے، فائنڈ آؤٹ ہے، اسپیسیفک ہے، آپ کو پتا ہے کہ یہ آواز کہاں سے ٹکرائی ہے، زبان سے ٹکرائی ہے، ہاں، یا میرے ابا، اب یہ میرے ہونٹوں سے جا کے لگے ابا، ہاں، احا، یہ میرا حلق فیل ہو رہا ہے، یہ حلق میں کہیں سے آ رہی ہے، اقا، یہ میری ٹنگ پیچھے سے جا کے اوپر کے سافٹ پیلٹ سے لگ رہی ہے، ٹھیک ہے، اجا، میری زبان کا مڈل حصہ اوپر کے ہارڈ پیلٹ سے لگ رہا ہے، یعنی اوپر کے تالو فیل ہو رہا ہے، اجا، اشا، شا، اوپر اٹھ رہی ہے نا۔ تو زبان کی موومنٹ ہو رہی ہے، پتہ چل رہا ہے کہ زبان کے کہیں نہ کہیں ٹکرانے سے جسے کہا جائے یہ آواز وہیں پہ جا کے رک رہی ہے۔ تو کہنے کا مقصد ہے یہ وہ مخرج ہے کہ جس کی جگہ اسپیسیفک ہے، آپ فائنڈ آؤٹ کر لیں گے کہ ہاں یہ مخرج یہاں سے نکل رہا ہے۔ آواز یا تو حلق سے یعنی تھروٹ سے ٹکرائے گی، ہاں، آواز یا تو حلق سے ٹکرائے گی روبینہ، ہاں، یا پھر کہاں سے ٹکرائے گی، زبان سے ٹکرائے گی، ہاں، یا پھر جیسے کہا جائے ہونٹوں کے کسی بھی حصے سے ٹکرائے گی۔ لکھیے، لکھیں گے تو انشاءاللہ آپ آسانی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو مثالیں کیا ہے؟ حلق کے حصے سے مثالیں دیکھیں، زبان کے مختلف حصے، دانت اور ہونٹوں سے، اور انشاءاللہ حروف مدہ کے علاوہ تمام جتنے بھی حروف تہجی ہیں جن کو عربی میں حروف الہجا کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ کتنے ہیں؟ 28، یا بہت سارے کہتے ہیں 29، ٹھیک ہے۔ 28 کیوں کہتے ہیں؟ کہ وہ لوگ الف اور حمزہ کو جسے کہا جائے ایک ہی کہتے ہیں، لیکن جو الف اور حمزہ کو الگ الگ کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ 29 ہے۔ دیکھیں حمزہ اور الف کا فرق، بورڈ ہے ہمارے پاس نا؟ نہیں، اچھا، الف اور حمزہ کا فرق کیا ہوتا ہے کہ خالی آپ یہ دیجیے ذرا اپنی نوٹ بک کو، یہ دکھائیے، میں بس یہ دیجیے، الف اور حمزہ کا فرق کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں اگر میں آپ کو لکھوں نا، ارے آپ یہ پیج استعمال کر سکتی ہوں، یہ والا کرنا وہ اسٹارٹ. یہ پیج ہے میرے پاس، ٹھیک ہے، الف اور حمزہ، یہ میں ایسے 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 اور یہ، ٹھیک ہے۔ اگر اس پہ فتح آ جائے، اس زبر آ جائے، اس پہ پیش آ جائے، اس پہ کسرہ آ جائے، اس پہ جزم آ جائے، یہ حمزہ ہے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ صرف ایسی اس پہ کچھ بھی حرکت نہیں ہے، یہ الف ہے، ٹھیک ہے، سمجھ آ گیا۔ اگر اس پہ کچھ بھی آ گیا، فتحہ، ضمہ، کسرہ اور جزم، سکون جسے آپ کہتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ اب یہ الف نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ حمزہ، سب بولیے حمزہ۔ اور اگر صرف اس پر کوئی حرکت نہیں، سوری، تو الف ہے، ٹھیک ہے، سمجھ آ گیا۔ تو الحمدللہ، تو جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ بیسیکلی کیا ہے کہ جو 28 لیٹرز کہتے ہیں، تو وہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ بیسیکلی الف اور حمزہ کو ایک کاؤنٹ کرتے ہیں، لیکن جو الف اور حمزہ کو الگ الگ کاؤنٹ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ٹوٹل جو حروف الہجا ہے وہ 29 ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ جتنے بھی یعنی حروف مدہ، یعنی حروف مدہ کے علاوہ جتنے بھی باقی تمام حروف ہیں بیسیکلی وہ تمام مخارج کس کے اندر آتے ہیں؟ محققہ کے اندر آتے ہیں، ٹھیک ہے، انہی سے ادا ہوتے ہیں سوائے حروف مدہ کے، ٹھیک ہے، باقی سارے اس سے ادا ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا جو مخارج ہیں ان کے اگر آپ دیکھا جائے، ان دو جو اقسام ہیں، اس کے 5 بڑے اسپیسیفک پوائنٹ ہیں جہاں سے 17 مخارج ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لکھیے اس بات کو، ٹوٹل مخارج کتنے ہیں؟ لکھیے 17، اور اس کے اسپیسیفک جو پوائنٹس ہیں وہ کتنے ہیں؟ 5 ہیں، ٹھیک ہے، کتنے ہیں؟ یعنی ان دو جو آپ نے اقسام پڑھی ہے، مقدر اور محقق، ٹھیک ہے، یہ دو آپ نے ٹائپ پڑھی ہے۔ ایک کا جو مخرج ہے مقدر ہے، نہیں پتہ، نان اسپیسیفک ہے، پتہ نہیں ہے کہاں پہ کون سی جگہ سے نکلے گا، بس منہ کا خالی حصہ ہے، ٹھیک ہے، empty جسے کہا جائے اسپیس، وہاں سے نکلا حلق اور منہ کے، جبکہ دوسرا کا محقق اسپیسیفک ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان دو اقسام کو جو جہاں سے 17 مخارج نکلتے ہیں ان کو 5 کیٹیگری میں ڈیوائڈ کیا گیا۔ کتنی کیٹیگری؟ 5 کیٹیگری، 5 مقامات ہے۔ پہلا ہے الجوف، بولیے سب، جوف کیا ہے؟ پیٹ، ٹھیک ہے، یعنی مراد ہے کہ اس کو کہا جاتا ہے منہ کو کہا جاتا ہے بیسیکلی، ٹھیک ہے۔ تو الجوف، منہ کا خلا یا منہ کا خالی حصہ یا ایمٹینس کہہ لیجیے، ٹھیک ہے۔ تو یاد رکھیے جو الجوف ہے یہ خالی مخرج مقدر ہے، اس سے 3 لیٹر ادا ہوں گے، اور وہ ہے الف، واو اور یا مدیہ۔ کون کون سی مدیہ؟ بولیے، الف، واو اور یا مدیہ، ٹھیک ہے، بس یہ آپ کو یاد رہے گا۔ دوسرا جو مخرج ہے یا جو پوائنٹس ہے جہاں سے آپ کے لیٹرز نکلیں گے وہ ہے الحلق، بولیے الحلق،
ٹھیک ہے، حلق کا مطلب ہے تھروٹ، ٹھیک ہے۔ اب جو میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ مخرج کون سا ہے، محقق، بولیے محقق، ٹھیک ہے۔ اس کے تین جسے کہا جائے کمپارٹمنٹ ہے، حلق کے تین کمپارٹمنٹ ہے، ٹھیک ہے، اپر والا، مڈل والا اور باٹم، ٹھیک ہے۔ تو یہ ادنی الحلق ہے، ٹھیک ہے، یہ جسے کہا جائے یہ کیا ہے، وسط الحلق ہے، اور یہ کیا ہے، اقصی الحلق ہے۔ اقصی کا مطلب کیا ہے، دور، ٹھیک ہے، دور سے نا، اور ادنی کا مطلب ہے قریب۔ حلق کا وہ حصہ جو کہ یہاں پر ہے، حلق کا وہ حصہ جو کہ مڈل میں وسط الحلق، اور حلق کا وہ حصہ جو کہ آپ کے چیسٹ کے قریب ہے، وہ کیا ہو جائے گا، اقصی الحلق، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے آپ کے ٹوٹل 6 حروف نکلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب میں انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل کرواؤں گی، بس اب ابھی صرف آپ 5 اسپیسیفک جگہوں کو یاد رکھیں گے، الجوف، الحلق، ٹھیک ہے۔ آپ کو اتنا پتا ہونا چاہیے کہ اس سے کتنے حروف نکلیں گے، تو آپ کو پتا ہونا چاہیے اس سے 6 حروف نکلیں گے، ٹھیک ہے، 3 مخارج اور 6 حروف نکلیں گے، ٹھیک ہے۔ تیسرا کیا ہے، اللسان، ٹھیک ہے، جس کو آپ ٹنگ کہتے ہیں، زبان کہتے ہیں۔ پہلے تو منہ کے خالی حصے سے تھا، جس کو آپ انگلش میں کہتے ہیں ایمٹی ماؤتھ، ٹھیک ہے۔ دوسرا آپ کا الحلق تھا، تھروٹ تھا، جس سے آپ کے 6 لیٹرز نکل رہے تھے، میں انشاءاللہ لیٹر آن بتاؤں گی۔ تیسرا آپ کا کیا تھا، الحمدللہ اللسان، ٹنگ، ٹھیک ہے۔ یہ سب سے بڑا مخرج محقق ہے، یعنی اس سے پہلے الجوف کیا تھا، مقدر تھا، ٹھیک ہے۔ آپ کا تھروٹ کیا تھا، محقق تھا، اسپیسیفک ہے نا، حلق کا کون سا حصہ ہے میں بتاؤں گی انشاءاللہ کہ کہاں سے کیا ادا ہو رہا ہے۔ پھر آپ کا لسان، یہ سب سے بڑا مخرج محقق ہے، ٹھیک ہے۔ اور زبان کے مختلف حصوں سے 10 مخارج نکلتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور اس سے ٹوٹل 18 حروف ادا ہوتے ہیں۔ تو آپ کو حروف پتا ہونا چاہیے، مخارج کون کہاں سے نکل رہا ہے یہ پتا ہونا چاہیے۔ اور چوتھا ہے الشفتان، شفتین، شفتان یہ ہونٹ ہیں، اپر اینڈ لوور، یہ دونوں جو ہے نا، شفتین، شفتان، یہ آپ کے ہونٹس، آپ کے لپس، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے بھی یہ بھی مخرج محقق ہے، اس سے 2 مخارج نکلتے ہیں، ہاں، اور 4 حروف یعنی با، میم، واو اور فا ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لاسٹ میں دیکھیے الخیشوم، نیزل کیویٹی، ناک کا بانسا، یہ جو آپ کا جو غنہ ہے نا، ان، آپ یہ فیل کریں یہاں پہ نا، ان، یہ وائبریشن سی ساؤنڈ آپ کو فیل ہوتی ہے نا، تو یہ آپ کا جو ہے بیسیکلی جو غنہ ہے یہ اس کا مخرج ہے، ہاں، آواز کو ناک میں لے کر جانا، یہ بھی محقق ہے، ٹھیک ہے، ناک کا بانسا، ناک کا بانسا، ٹھیک ہے۔ تو کہنے کا مقصد ہے، آپ نے جو ابھی پڑھا کہ مخرج کیا ہوتا ہے، مخرج جو ہے، مخارج مخرج کی جمع ہے، اور اس کا مطلب ہے آواز کے نکلنے کی جگہ، جہاں پر بھی آواز جا کے رک جائے، ہاں، ٹکرا جائے، چاہے وہ حلق سے ٹکرائے، چاہے وہ آپ کے ہونٹوں سے ٹکرائے، چاہے آپ کی زبان سے ٹکرائے، چاہے آپ کے دانتوں سے ٹکرائے، بس آواز کو جا کے رکنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ بیسیکلی مخرج ہے، اور مخرج 2 طرح کا ہوتا ہے، مقدر یعنی نان اسپیسیفک، اور اسپیسیفک یعنی جسے کہا جائے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ یہاں سے نکل رہا ہے۔ نان اسپیسیفک صرف ایک ہے، الجوف، الف مت دیا، واو مت دیا، یا مت دیا، باقی جتنے بھی آپ کے مخرج ہے، آرٹیکولیشن پوائنٹ ہے، وہ کیا ہے، وہ کیا ہے، محقق، بولیے سارے محقق۔ اور اس میں سب سے پہلے کیا ہے، تھروٹ یعنی الحلق، دوسرا کیا ہے، اللسان، اور یہ جسے کہا جائے جس کو آپ ٹنگ کہتے ہیں، تیسرا کیا ہے آپ کا، الشفتان، ٹھیک ہے، یہ جو آپ کے لپس ہیں، ٹھیک ہے، ہونٹ ہیں، اور چوتھا الخیشوم جو کہ ناک کا بانسا، نیزل کیویٹی۔ جو آپ کا سب سے پہلے تھروٹ سے کتنے مخارج ادا ہوتے ہیں، 3 مخارج، اور کتنے لیٹرز، 6، ٹھیک ہے۔ زبان سے کتنے جسے کہا جائے بتائیے، دیکھ کے نوٹ سے بتائیے، زبان سے کتنے، 10 الحمد مخارج، اور کتنے حروف نکلیں گے، 18، 18۔ شفتان سے بتائیے، دیکھ کے نوٹ سے، شابش بتائیے گروپ، شابش، 2 مخارج، اور خیشوم سے الحمدللہ بس صرف غنہ، ٹھیک ہے، غنہ، بارک۔ تو یہ اتنا سمجھ آ گیا، اتنا سمجھ کس کو آ گیا، جی، خیشوم نہ، غنہ، صرف غنہ، غنہ جو ہے نا، ہاں، غنہ جیسے نون مشدد، میم مشدد، ٹھیک ہے، نہیں، بس آپ کو ناک نیزل کیویٹی میں لے جا کے گنگنی سی آواز ہوتی نا، ان، یہ جو وائبریشن سی ہے نا، یہ ساؤنڈ، ٹھیک ہے نا، یہ ہے، ٹھیک ہے، اسپیسیفک جگہ پہ جا کے آپ کو انشاءاللہ جب ادا کریں۔ اتنی بات سب کو سمجھ آ گئی ہے،
ٹھیک ہے بس الحمدللہ. ٹھیک ہے سب کو سمجھ آ گئی ہے. تو کل آپ سے پوچھوں گی. آپ کا صرف ہوم ورک اتنا ہوگا سسٹرز کہ آپ نے جو ہے انشاءاللہ ان حروف کے بارے میں انشاءاللہ ایک دفعہ ریوائز کرنا. آپ بس پلیز ریوائز کر کے رہیں. میں اپنا ریویژن میں ٹائم لگاتی ہوں تو میں نہیں چاہتی کہ آپ کا ٹائم اوپر جائے. ٹھیک ہے تو پلیز آپ اس چیز پہ فوکس کیجیے گا انشاءاللہ. بس ہم یہیں پہ رکیں گے اور آگے سے انشاءاللہ. اور کسی کو سمجھ نہیں آ رہا نا بار بار ریپیٹ کرے. نوٹس کو ریپیٹ کرے یا آپ کے گروپ میں ڈالے جا رہے ہیں. اور لیٹر آن انشاءاللہ آپ کو ایک اور فیسلٹی دی جائے گی انشاءاللہ اس سے بھی آپ فائدہ لیں گے. بسم اللہ. چلیے انشاءاللہ اب ہم اپنے 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 مصحف کھولیے. مصحف کھولیے. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو گروپ کو واچ کرتے ہیں؟ ماشاءاللہ بارک اللہ سسٹر آپ شاید ڈالتی رہتی ہیں. کس نے ترجمہ یاد کیا سب؟ ہاں افشا آپ ان کو پلیز. ہاں جو لوگ رجسٹرڈ نہیں ہیں تو پھر ان کو وہ ساری چیزیں نہیں مل پا رہی ہوں گی جو گروپ میں ڈل رہی ہیں. تو انشاءاللہ تو سب نے اپنے سامنے کھولے. انشاءاللہ سب کے پاس مصحف کھلا ہوا ہے. کہاں تک آیات کی تھی کس کو یاد ہے؟ شاباش. تو کہاں سے کریں گے انشاءاللہ؟ آج انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 17 سے لے کر انشاءاللہ 20 آیات کو دیکھیں گے. اور آج کی آیات کے اندر کے بعد آپ کا ایک زبردست ہوم ورک آپ کو ملنے والا ہے. پریشان نہیں ہوئے گا. یہ صرف یہ ایکشن والا ہوم ورک ہے. ٹھیک ہے یہ وہ ہوم ورک نہیں ہے. بس آپ کو اپنا انشاءاللہ جائزہ لینا. جب انشاءاللہ کر لوں تو پھر میں آپ کو بتا دوں. سب نے مصحف کھولا ہوا ہے. سب کے سامنے قرآن مجید کھلا ہوا ہے. ٹھیک ہے الحمدللہ. چلیے انشاءاللہ آپ نے میرے بعد میں پڑھوں گی ساتھ ساتھ میرے ساتھ انشاءاللہ پڑھنا. ٹھیک ہے آیت نمبر 17 انشاءاللہ آپ لوگ فوکس ہو جائیے. جب آپ کو پتہ ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. بس اللہ کی پناہ میں آ جائیں اور یہ سوچیں کہ بس یہ قرآن ابھی ہم پر اتر رہا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اگین دیکھیے. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم. دوبارہ دیکھیے. فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم. ٹھیک ہے. ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. اچھا را کو ہیوی کیجیے. تا را. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اب میں اس کو روکوں گی پھر آپ تارا کا پہ روکوں گی تو آپ نے اس کو ہیوی کرنا ہے. ٹھیک ہے افشا کوشچن لا دیں مشکل ہو رہی ہے کوئی کوشچن. ذهب الله بنورهم وتركهم
اگین دیکھیے، ذهب اللہ بنورہم وترکہم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. وتركهم في ظلمات لا يبصرون. نہیں صم بكم عمي فهم لا يرجعون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. اچھا، سم کے بعد آپ نے ہولڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر آپ نے دیکھیے بک من کے بعد آپ نے ہولڈ نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ عمیون کے بعد آپ نے پھر اقفا کرنا ہے، اینڈ دین فہم لا کو ٹو کاؤنٹ، اینڈ دین یور را ہے بھی رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ پھر جی او کو آپ نے اسٹریچ کر کے 4 کاؤنٹ تک اسٹریچ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. آپ بھی قلقلہ کیجیے گا، دوبارہ دیکھیے، او كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم. اچھا، آپ نے پینسل رکھی اپنے ساتھ، آپ نے دیکھا کتنا کاؤنٹ، تاکہ آپ کو جب میں اسٹریچ کروں نا، جب مد ہے تو آپ نے بھی اسٹریچ کرنا ہے، فی کو 2 کاؤنٹ نہیں پڑھنا، فی پورا آپ نے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ نیکسٹ لیٹر میں حمزہ آیا ہے، تو آپ پینسل ساتھ رکھیے، جب میں پڑھوں تو اس وقت آپ نے پینسل سے دیکھنا ہے کہاں پہ اسٹریچنگ کتنی، ٹھیک ہے؟ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ. ابھی دیکھیے آپ لوگ سب ایک پہلے چل رہے تھے، ابھی آپ کا نا جہاں اسٹریچ آ رہا ہے اس کو 4 کاؤنٹ آپ سرکل کیجیے، مجھے اس کو 4 کاؤنٹ تک اسٹریچ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ فی کو سرکل کیجیے تاکہ آپ کی، اور آزانہم اس کو آ کو 2 کاؤنٹ ہے، ٹھیک ہے؟ ناٹ آزانہم، آزانہم، ٹھیک ہے؟ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ. فِي آذَانِهِم مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ. ابھی بھی دیکھیے آگے پیچھے ہو رہے ہیں، فنگر آپ رکھیے پینسل. فی آذانہم من الصواعق حذر الموت.
واللہ محیط بالکافرین. واللہ محیط بالکافرین. يكاد البرق يخطف أبصارهم. يكاد البرق يخطف أبصارهم. كلما أضاء لهم مشوا فيه. ٹھیک ہے، لہم اس پہ تھوڑا سا ہولڈ کیجیے گا، اس کو سرکل کیجیے اور ابو دوت کو ہیوی رکھیے گا. ٹھیک ہے، کو دا پڑھ رہے ہیں کچھ لوگ دو پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب دو فل آف ماؤتھ کے ساتھ. ٹھیک ہے، کلما اضاء لهم مشوا فيه. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ. إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. الحمد للہ رب. بس یہ چار آیت میں آپ کو زیادہ نہیں دیتی ہوں، اس کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو چلیے اب اس کا لفظی ترجمہ، پھر روٹ ورڈ کے لیے آپ جو بہنیں پہلے کر چکی ہیں، جو نہیں ہے وہ روٹ ورڈ کو لکھیں گی اور جو پرانی ہے وہ روٹ ورڈ کو بتائیں گی. ٹھیک ہے، چلیے ترجمہ پہ آتے ہیں انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مثلہم، بتائیے. نہیں، آپ پہلے ترجمہ بتائیں گے پھر ہم روٹ پر. جی آپ سب بتائیے. مثال ان کی یا مثال اس کی. کمثلی، ٹھیک ہے. کمثل الذی، دوبارہ بتائیے، زور سے بتائیے تاکہ ریکارڈنگ میں آئے. جی شابہ، اس شخص کی، الذی جس نے، استوقد جلائی، نارن آگ، فلما پھر جب، اضاءت اس آگ نے روشن کر دیا، ما حولہ اس کو جو اس کے ارد گرد ہے، ذہب اللہ تو لے گیا اللہ، بنورہم ان کی روشنی، وترکہم اور چھوڑ دیا انہیں، فی ظلمات اندھیروں میں، لا یبصرون نہیں وہ دیکھتے، سمم وہ بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، امیون اندھے ہیں، فہم لہذا وہ، لا یرجعون نہیں لوٹتے، او کصیب
کی مثال زوردار بارش کی سی ہے، من السمائی جو آسمان سے آتی ہے، فی ہی اس میں ظلمات اندھیر ہیں، ورعد اور گرج، وبرق اور بجلی، یجعلون وہ ٹھونستے ہیں، اصابعہم اپنی انگلیاں، فی آذانہم اپنے کانوں میں، من الصواعق کڑکوں کی وجہ سے، حذر الموت موت کے ڈر سے، واللہ محیط گھیرنے بالکافرین کافروں کو، یکاد البرق یخطف ابصارہم کلما اضاء لہم مشوا فیہ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ الحمدللہ۔ چلیے روٹ ورڈ کے لیے انشاءاللہ تھوڑا سا جی انشاءاللہ چلیے، مثلہم کا روٹ ورڈ بتائیے لاؤڈلی۔ انشاءاللہ ٹھیک ہے، اس کا مثالی سیم روٹ ورڈ ہے، ٹھیک ہے۔ استوقدا، شاباش، واو قاف دال، جو لوگ کر چکے ہیں وہ زور سے بتائیے تاکہ لوگ لکھیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ جو لوگ نئے ہیں وہ لکھیں انشاءاللہ تاکہ ان کو نیکسٹ جب اس طرح کے ورڈ آئے تو ان کو ٹرانسلیشن میں آسانی ہوگی۔ نارن کا بتائیے، نون واو را، اضاءت ضاد واو اور حمزہ، ٹھیک ہے، ضاد واو اور حمزہ، ما حولہ ہا واو لام، ٹھیک ہے۔ ماحول تو ہمارے کہتے ہیں نا ماحول وہی ہے، لیکن ہا واو ماحول بدلتا رہتا ہے نا، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں انشاءاللہ، ذہبا ذال ہا با، بنورہم نون واو اورا، تا وترکہم تا را کا، ظلمات ولام میم، لا یبصرون تا صاد and را، سمم صاد میم میم، بکمن با کاف میم، ٹھیک ہے، عمیون عین میم یا، لا یرجعون را جیم اور عین، کصیب صاد واو با، شاباش، صاد واو با، ٹھیک ہے، من السماء سین میم واو، ٹھیک ہے، سین میم اور واو، ٹھیک ہے۔ ظلم، اچھا یہ تو ہو چکا ہے ہمارا ظلمات، ورعد انشاءاللہ بتاؤں گی، آگے بتاؤں گی لیٹر آن انشاءاللہ، سین آگے بتائیں گے انشاءاللہ، میں آپ کو ڈیٹیل میں کرواؤں گی لیکن ابھی آپ اس کو یاد کر لیجیے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ ورعد را عین اور دال، برق با را قاف، یجعلون جیم عین لام، اصابعہم صاد با عین، آذانہم ٹھیک ہے، حمزہ زال نون، من الصواعق صاد عین قاف، ٹھیک ہے، صاعقہ نام بھی رکھتے ہیں، بجلی، ہاں کڑک ہی ہے کڑک ہی نام تو رکھتے ہیں، ہاں تو دیکھے رکھیں، حذرا ہاں زال را، ٹھیک ہے، الموت میم واو تا، ٹھیک ہے، محیط ٹھیک ہے، ہاں واو طا، ٹھیک ہے جی بالکل، حاتا یحیط حوت سے، ٹھیک ہے، بالکافرین کاف فا را، یکادو کاف واو دال، اچھا یہ وقت ہو چکا ہے وہ، یہ یخطف قا طا فا، ٹھیک ہے، اب سار بھی آپ کر چکے ہیں پہلے، ضاء بھی کر چکے ہیں، ضاد واو حمزہ، مشو بتائیے، میم شین یا واو دونوں کر لیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے، اظلم و لام، قامو
قاف واو میم، ٹھیک ہے. شاء شین یا اور حمزہ، ٹھیک ہے. ذہب آپ کر چکے ہیں، سم اہم بھی کرتا نا، سین میں نے آپ نے کیا ہے نا، یہ سم پہلے آیا نا یہ آیت میں. ہاں سم اہم آپ کر چکے ہیں. اب سار بھی ان قدیر بتائیے ہے قدیر، اور شعی ان کا بتائیے شین. شاباش. تو یہ میں نے آپ کو کروا رہی ہوں تاکہ لیٹر آن اس سے ملتے ہوئے ورڈ آئیں گے تو آپ کو مین جو ورڈ کا میننگ ہے وہ پتا ہوگا. پھر آپ اس کو ٹینس میں انشاءاللہ جس طرح سے بھی چاہیں اس ٹیکسٹ میں آیا اس طرح ٹرانسلیشن یاد کر لیں گے، یہ آپ کی آسانی کے لیے، ٹھیک ہے. اور کچھ روٹ ورڈ ایسے جس میں واؤ یا آ رہا ہے تو اس کے لیے پریشان نہیں ہو، لیٹر آن آپ کو سمجھ آ جائے گا، ٹھیک ہے. ابھی جلدی بتاؤں گی تو آپ پھر اتنا زیادہ ایک طرف سے پینک ہو جائیں گے، ٹھیک ہے. چلیے انشاءاللہ اب ہم چلیں گے. یہ آپ تھوڑا سا آیت کے اندر نا میں ذرا سا ایک دو چیزوں کو آپ اس پہ سرکل کر لیجیے جہاں پہ آپ کو غور و فکر کرنا ہے. دیکھیں جہاں پہ ہیوی لیٹر ہے جیسے ابو، اس کو آپ کا ہلکا نہیں ہونا چاہیے، اس کو سرکل کیجیے، اس کو ایچ لکھے ہیوی، اس کو مجھے ہیوی پڑھنا ہے. ابو ایچ، ٹھیک ہے. ابو فل آف ماؤتھ کے ساتھ، اور اس کو لکھیے 4 to 5 کاؤنٹ اسٹریچ کرنا ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ. اس کے علاوہ ہا کا مخرج تھوڑا سا کیونکہ ہا بھی آ رہا ہے، ذہبا یہ ہا ہے، اور ہا الگ ہے، ما حولہ، ٹھیک ہے. اہا اور اہا، ٹھیک ہے، دونوں میں فرق ہے نا. تو یہ ما حولہ میں ہا ہے اور ذہبا کے اندر ہا ہے، ٹھیک ہے. ڈفرنس ہے نا میرے ہا کی آواز میں، پتہ چل رہا ہے نا، ٹھیک ہے. تارا، را کو ہیوی کیجیے، را کو لکھیے ایچ ہیوی، زا کو لکھیے ہیوی، ٹھیک ہے. یوب با پہ قلقلہ لکھیے اور سواد کو ہیوی، یوب سویرو، ناٹ سی، ناٹ بلکہ سوئی سوئی، یوب سویرون، ٹھیک ہے انشاءاللہ. سمم میں سواد کو ہیوی کیجیے، ایچ لکھیے انشاءاللہ. اس کے بعد لا یر، را کو ہیوی کیجیے، کا سویبن، ناٹ سین نہیں ہے، سواد ہے، سواد واو با، کا سویبن، ٹھیک ہے. سواد کو ہیوی لکھیے، ایچ لکھیے انشاءاللہ. اور جتنی بھی مد آپ کو جو جیسے ایک ویو سا ساؤنڈ آ رہا ہے، یہ جیسے ویو ایسے آ رہی نا، جیسے ایسے، اس کو آپ نے 4 to 5 کاؤنٹ ہر جگہ لکھ لیجیے انشاءاللہ، ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور آگے الصواعق میں سواد ہے، سینی سوانی سو، از الصو، السا اور الصو فرق ہے نا، سا سو، تو یہ صواعق ہیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو اس کو بھی آپ نے ایچ لکھنا ہے. محیطم، قوت کو تو پہ ایچ لکھیے انشاءاللہ. برقو، قاف پہ ایچ لکھیے. یخطفو، خا بھی اور تو دونوں. اکثر لوگ تام شیطان رجیم پڑھے، شیطان، آپ کو یہ بھی نہیں پڑھنا شیطوا، بہت سے لوگ شیطان، یہ بھی غلط ہے، آپ نے واو ایڈ کر دیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو نہیں ہے نا، واو تو نہیں ہے اس میں، نہ ہی شیطان الرجیم، بچے ایسے ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو کیسے شیطان کو، وہ تو شیطان ہی ہٹ گیا، شین تو شیطان. تو شیطو، اب ٹھیک ہے، ناٹ تو، اور نہ ہی جسے کہا جائے تا پڑھنا ہے، شیطو، اب تو فل آف ماؤتھ کے ساتھ، آپ کا ہونٹ کھول نہیں ہونا چاہیے، شیطو، ٹھیک ہے. پیچھے سے بیک آف دا ٹنگ کو آپ نے اوپر لفٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے. آگے دیکھیں انشاءاللہ. محیطم کے بعد یقعد البرق، ہاں یختف ہو گیا، تو اب سارا سواد کو ہیوی رکھیے، اضا میں ضاد کو ہیوی کریے، ازلما میں ضاد کو ہیوی کیجیے، قامو میں قاف کو ہیوی کیجیے، ایچ لکھتے جائیے. اب سا کے اندر سواد کو ہیوی کیجیے اور قدیر میں قاف کو ہیوی کیجیے، لیکن جو را ہے وہ ہیوی نہیں ہوگا، قدیر، را کو لائٹ رکھیں گے، ٹھیک ہے. اس پہ لکھ لیجیے، کسی کی ساؤنڈ اوپر نہیں ہونی چاہیے، قدیر ایسے نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. اس کو بس ایل لکھ دیجیے، ٹھیک ہے انشاءاللہ. لیٹر آن جب ہم رول پڑھیں گے نا اس وقت میں سکھاؤں گی. یہ بس میں نے مین یہ کہ آپ نے نا حرف کو چینج نہیں کرنا کیونکہ بڑی غلطی ہو جائے گی، اس لیے میں نے آپ کو کہا جس کو ہیوی کرنا ہے، لائٹ لیٹر میں آپ کو مسئلہ نہیں ہے، با کو مسئلہ نہیں ہے، تا کا مسئلہ اتنا نہیں ہوگا. جو مسئلہ آئے گا وہ ہیوی لیٹر کی پروناؤنسیشن میں، ٹھیک ہے. تو اس کو آپ کو زیادہ فوکس کرنا ہے. چلیے انشاءاللہ ہم آپ کا انشاءاللہ ترجمہ ہو گیا، آپ نے روٹ وٹ بتا دیا. اب ہم اس کی تفسیر کی طرف چلیں گے انشاءاللہ. بہت ہی خوبصورت آیات ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اور کیا فرما رہے ہیں، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون. ان کی مثال اس شخص کی سی ہے کہ جس نے آگ جلائی، پھر جب اس نے اس کے گرد و پیش کو یعنی
یعنی آس پاس کو روشن کر دیا، تو اللہ نے ان کا نور چھین لیا اور انہیں کس میں چھوڑ دیا؟ اندھیروں میں چھوڑ دیا. کیوں؟ کیونکہ وہ کچھ بھی نہیں دیکھ پاتے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں منافقین کی مثال دی ہے جو ان کے حالات کی وضاحت کرنے والی ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور بہت سارے دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم نے اس آیت کی یہ وضاحت کی ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو کچھ لوگ مسلمان ہو گئے، لیکن جلد ہی کیا ہوا؟ وہ منافق ہو گئے. ایسے لوگوں کی مثال اس طرح ہے کہ جیسے وہ اندھیرے میں ہوں. ہاں، وہ جسے کہا جائے اندھیرے میں ہوں تو ایک شخص نے کیا کیا؟ روشنی جلائی، ہاں، آگ جلائی، جس سے کیا ہو گیا؟ ماحول تو روشن ہو گیا. آپ آگ کو اوپن کر کے دیکھیے، جیسے آپ سب کے پاس فائر پلیس ہے، ہاں، تو روشنی ہوتی ہے نا، تو ماحول تو روشن ہو گیا. یعنی فائدہ مند اور نقصان دہ چیزیں تو نظر آنے لگیں کہ کیا کس سے فائدہ میں لے سکتی ہوں اور کیا چیز نقصان دہ ہے. تو یکایک جب ان کو پتہ چل گیا کہ اس روشنی کے میں جو کہ آگ کے ذریعے سے پیدا ہوئی تھی، تو ان کو اپنا فائدہ اور نقصان تو پتہ چل گیا. تو یکایک کیا ہوا کہ ان کی اچانک سے ان کی روشنی بجھ گئی، آگ بجھ گئی، اور سب پھر کہاں چلے گئے؟ جب آگ بجھ جائے گی اور اندھیرے میں صرف آگ ہی روشنی کا کام کر رہی، تو وہ سب کس میں چلے گئے؟ اندھیرے میں چلے گئے. ہاں، یعنی منافق پہلے شرک کے اندھیرے میں تھے، یعنی اس سے پہلے وہ ایمان جانتے نہیں تھے، اسلام کو جانتے نہیں تھے کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے. ہاں، تو شرک کے اندھیرے میں تھے. پھر جب اللہ کے نبی مکہ سے مائگریٹ کر کے مدینہ آئے تو یہ بھی مسلمان ہو گئے. ہاں، دیکھا دیکھی، ہاں، ان کو بھی ان کے اندر بھی روشنی آ گئی. مراد ہے کہ ان کو پتہ چل گیا، حلال اور حرام کا پتہ چل گیا، خیر و شر کو پہچان گئے تھے، پتہ چل گیا تھا کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ خیر ہے اور یہ شر ہے. پھر دوبارہ کیا ہوا؟ انہوں نے سب کچھ جاننے کے باوجود کفر کو پسند کیا، نفاق کو پسند کیا، شرک کو پسند کیا. دوبارہ اسی کی طرف لوٹ گئے جس کی طرف سے آئے تھے. دوبارہ نفاق کی طرف چلے گئے، اسی شرک کی طرف چلے گئے. سب کچھ آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود لیکن انہوں نے آنکھیں بند کر لی. ہاں، حق کا انکار کر دیا، کفر کو پسند کر دیا، شرک کو پسند کر دیا، اللہ کی نافرمانی کو پسند کر دیا. تو ساری روشنی جو آئی تھی نا، کچھ دیر کے لیے جو آگ جلائی تھی جس سے نظر آیا تھا، وہ ساری روشنی جاتی رہی. یہ فتح قدیر کی روایت کے اندر آتا ہے کہ اس کے پس منظر میں یہ بات آتی ہے. تو میری اور آپ کے لیے کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے منافق کی ایک ذہنی کیفیت کی، ایک نفسیاتی کیفیت کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ جو منافقین کی حالت کو اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کے ساتھ ریزمبل کیا ہے، تشبیہ دی ہے جو اندھیری رات میں بھٹک رہا ہے، اس کو نظر ہی نہیں آ رہا. کیونکہ روشنی اندھیرے رات پہ، اگر یہاں پورا اندھیرا ہو جائے، ہم میں سے کوئی کسی کو دیکھ سکے گا؟ نہیں دیکھ سکتے، اندھیرا ہے، نظر ہی نہیں آ رہا. تو یہ اندھیری رات میں بھٹک رہے ہیں، مس گائیڈ ہو رہے ہیں، اور روشنی کے لیے جسے کہا جائے آگ جلا رہے ہیں تاکہ ان کو نظر آ جائے. تو یہاں پہ جو ورڈ آ رہا ہے، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، استوقد، آگ جلانے کی کوشش. یعنی جب منافقین نے اللہ کے نبی کو دیکھا تو کلمہ تو پڑھ لیا اور بظاہر اسلام تو لے آئے، اور انہیں اسلام لانے کی وجہ سے دنیا کے کچھ فائدے نصیب ہو گئے. ہاں، آپ کو پتہ ہے جب اسلام لاتے ہیں تو جان کا تحفظ ہو جاتا ہے، ہاں، کیونکہ ان کے ساتھ جنگ نہیں ہو سکتی. ہاں، ایک طرح سے مال کا تحفظ ہو جاتا ہے. ساتھ ساتھ جو مسلمانوں کو جنگ کی صورت میں مالی غنیمت ملتا تھا، اس سے بھی ان کو فائدہ ہو رہا تھا. تو کیا ہوا؟ یعنی انہوں نے اپنی جان اور مال کا تحفظ کیا اور غنیمتوں میں سے بھی حصہ لیا. یاد رکھیے، یہ اس آگ کی طرح تھا جو کہ وقتی طور پر جس نے اندھیرا جسے کہا جائے دور کیا تھا. یعنی ایک ٹیمپرری آگ تھی کہ جس نے وقتی ٹیمپرری طور پر جسے کہا جائے آگ یعنی اندھیرے کو دور کیا تھا. لیکن جو ورڈ آ رہا ہے استوقدہ، یہ لفظ بتاتا ہے کہ منافق نے بہت کوشش کر کے وقتی طور پر تو اسلام کا لبادہ اوڑھا، اسلام کا ایک گیٹ اپ، ایک کہتے ہیں نا گیٹ اپ اختیار کیا. جیسے بچے کوئی شو کرتے ہیں تو اس میں گیٹ اپ کرتے ہیں نا، ہمیں یہ گیٹ اپ کرنا ہے، مجھے یہ شو کرنا ہے. تو انہوں نے اسلام کا ایک گیٹ اپ تو جسے کہا جائے کر لیا تاکہ معاشرے میں ان کو بڑا باعزت سمجھا جائے، ہاں، اور اپنی جانوں کو بچا سکے. لیکن کیا ہوا نا، یہ ان کے ایمان کا جو ان کی جو طلب تھی نا، وہ خالص نہیں تھی. ایمان
ان کے اندر جو تھا نا نفاق تھا، کفر تھا، اوپر سے ظاہری طور پر گیٹ اپ کر لیا لیکن اندر وہی کفر بھرا ہوا تھا، وہی شرک بھرا ہوا تھا، وہی نافرمانی تھی، تو مخلص اخلاص نہیں تھا اسلام کے لیے، بلکہ ایک مصنوعی ایک آرٹیفیشل اسلام کا لبادہ اوڑا ہوا تھا۔ تو ہوا کیا، اللہ کو تو پتہ ہے ہمارے دلوں کا، ہمارے ظاہر کا، ہمارے باطن کا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ذہب اللہ بنورہم، اللہ ان کا نور لے گیا، کیونکہ یہ اعتقادی منافق تھے، ان کا عقیدہ ہی کفر پہ تھا، ان کا عقیدہ نفاق پہ تھا، ان کا عقیدہ شرک پہ تھا، بس ظاہری مسلمانوں سے فائدہ لینے کے لیے ایک لبادہ، ایک گیٹ اپ کر لیا، بس لباس، ایک گارمنٹ پہن لیا کہ ہم بھی مسلمان ہیں، تاکہ ہمیں بھی عزت دی جائے، ہمیں بھی مال و دولت ملے، ہمیں بھی مال غنیمت میں سے حصہ ملے، ہماری جان بھی پروٹیکٹ ہو جائے، ہم فائدہ بھی لیتے رہیں۔ لیکن کیا ہوا نا، اللہ ان کا نور لے گیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں خاص کر دیکھے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ان کی آگ لے گیا، انہوں نے تو آگ جلائی تھی، بلکہ اللہ نے فرمایا اللہ ان کا نور لے گیا۔ یاد رکھیے، آگ کے اندر روشنی بھی ہوتی ہے اور آگ کے اندر جلن اور تپش بھی ہوتی ہے نا۔ آگ سے آپ روشنی کا کام بھی لیتے ہیں، لیکن آپ چولہا آن کرتے ہیں، کیا روشنی تو ہوتی ہے، ہاں، فائر پلیس آن کرتے ہیں، روشنی ہوتی ہے، لیکن کیا اس کی تپش نہیں ہوتی ہے؟ کیا اس کی جسے کہا جائے گرماہٹ نہیں ہوتی ہے؟ ہاں، اس کی جلن نہیں ہوتی ہے؟ تو اللہ، انہوں نے تو آگ جلائی تھی، لیکن اللہ ان کا نور لے گیا، منافق سے روشنی چھین گئی، حق چھین گیا، ہدایت چھین گئی، اور ان کے حصے میں صرف اب آگ کی تپش رہ گئی ہے، آگ کی صرف جسے کہا جائے جو جلن ہے نا، حسد ہے، خوف ہے، بے چینی ہے، وہ رہ گئی ہے۔ یہ نقصان ہوا، کیونکہ اعتقاد یعنی دل سے ایمان نہیں لا رہے تھے، اوپر سے ظاہری طور پر آرٹیفیشل کوشش کر رہے تھے۔ تو جب اعتقاد کے اندر اسلام، ایمان اترتا نہیں ہے، تو اللہ تو دلوں کا بھید جاننے والا ہے، اس کو نہیں پتا چلے گا کہ آپ کس نیت سے یہاں بیٹھے۔ میں آپ سے کیوں کہتی ہوں، آنے سے پہلے نیت چیک کریں، کیوں کریں؟ اللہ کے لیے ہوگا نہیں نا، خالص نہیں بنیں گے نا، اللہ کے راستے میں کھٹیں گے نہیں نا، جب تک اخلاص آ ہی نہیں سکتا۔ تو یہ تو بس ظاہری فائدے کے لیے ہوئے تھے، اور جب انہوں نے جسے کہا جائے، جب اللہ کو پتا ہے کہ یہ تو جسے کہا جائے اپنا ایمان، اپنی مال بچانے کے لیے، اپنی عزت بچانے کے لیے ایمان کا لبادہ اوڑے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا نور ہی لے لیا، ہدایت کا نور چھین لیا، حق کا نور ان سے چھین لیا، ختم ہو گئی ان کے اندر نا جو بصیرت ہے وہی ختم ہو گئی، ان کے اندر حق اور باطل کی پہچانیاں ختم ہو گئی، ہاں۔ اور جسے کہا جائے اللہ نے ان کے اندر بس ایک جلن جو آگ کی تپش تھی، ایک شدت تھی جس میں حسد بھی ہے، ایک خوف بھی ہے، بے چینی ہے، وہ رہ گئی، اور ہدایت کا جو سکون تھا، وہ نور تھا، وہ ختم ہو گیا، اور پھر یہ کفر، نفاق اور جسے کہا جائے گناہوں کے اندھیروں میں واپس چلے گئے، اسی میں لپیٹ دیے گئے، اور مزید ایک تو یہ اندھیرے تھے گناہوں کے، کفر کے، نفاق کے، اللہ کی نافرمانی کے، اور ساتھ ہی ان کے اوپر پھر موت کا اندھیرا بھی آ گیا، اللہ کے عذاب کا اندھیرا بھی آ گیا۔ امیجنیشن میں لائی کتنے اندھیرے ہو گئے نا، کہ اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان پہ مزید اندھیرے، عذاب اللہ کی طرف سے، اور ساتھ ہی غم جسے کہا جائے ان پر مسلط کر دیا گیا۔ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، ہاں، اور وہ اندھیروں میں ان کو چھوڑ دیا گیا، اب وہ ظلمات کے اندھیروں میں چلے گئے، گناہوں کے اندھیروں میں چلے گئے، اللہ کی نافرمانی، شرک میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا چھوڑ دیا ہے کہ ان کو حق اور باطل نظر ہی نہیں آتا۔ اس کو نوٹ کیجئے گا جو بات اب کہہ رہی ہوں، یہ اللہ کی طرف سے سب سے بڑی پنشمنٹ ہے، سب سے بڑی سزا ہے کہ بندے کو اللہ اس کے حال پہ چھوڑ دے۔ یعنی آپ کو پتا یہ پانی ہے، ہاں، اب آپ کو پہچان ختم ہو جائے یہ پانی ہے، یا یہ جسے کہا جائے یہ جسے کہا جائے کوئی دودھ ہے، اب آپ میں سے کوئی بلائنڈ تو نہیں ہے، سب کو پتا چل رہا، حق بتائے گا یہ پانی ہے۔ کچھ لوگ کہیں گے اب آپ کوئی دودھ کہے گا اس بوٹل کو تو وہ اس کو کیا کہا جائے گا، اس سے تو حق کی پہچان ہی چھین گئی ہے، سمجھ گئے نا، اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ صحیح اور غلط کا فرق کیا ہے۔ تو بس یہی حال ہے نا، جب اللہ تعالیٰ، یاد رکھیے یہ اللہ کی طرف سے سب سے بڑی پنشمنٹ ہوتی ہے، سزا ہوتی ہے کہ اللہ بندے کو اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ جب اللہ کسی کو جب چھوڑ دینا، جب اس کے اندر حق کی طلب نکال دے، تو پھر وہ ہدایت کے راستے پر کبھی نہیں آ سکتا۔ اسی لیے ہم مسلسل دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ کیوں مانگتے ہیں؟ کیا دل سے مانگتے ہیں یا بس لپ سروس ہے؟ دل سے مانگتے ہیں، دل سے مانگنا ہے،
جب تک دل سے نہیں مانگیں گے بات نہیں بنے گی کہ واقعی آپ چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ڈیفینیٹلی آپ کو اس راستے پر ان جگہ پہ لے جائے گا جہاں سے آپ کو ہدایت کی شمع ملے، روشن ملے، جہاں سے آپ کو نور ملے، تاکہ آپ اس نور کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں۔ اس کی آپ دیکھیے قرآن کی آیت بھی اس کو سپورٹ کرتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سورۃ الحدید میں فرماتے ہیں کیسے، یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم، کہا جا رہا ہے جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان والوں سے کہیں گے ذرا ہماری طرف تو دیکھو، رکو ذرا تاکہ ہم تمہارے نور سے کچھ فائدہ اٹھائیں، تو انہیں کیا جواب دیا جائے گا کہ اپنے پیچھے واپس لوٹ جاؤ۔ کہاں لوٹو؟ دنیا میں، ہاں، اور کیا کرو؟ اور نور وہاں تلاش کرو۔ تو آپ بتائیے، میں اور آپ اگر پولیس سراج سے گزریں گے تو کیا وہاں پہ جسے کہا جائے نور تلاش کریں گے؟ نہیں، وہ نور آپ کو اس دنیا سے لے کے جانا ہے، ایمان کا نور، اللہ کی محبت کا نور، اس کی رضا کا نور، صراط مستقیم کا نور، وہ آپ کو پار لگائے گا ہدایت کا۔ اس کے بغیر تو پار ہی نہیں ہو سکتے۔ منافق کے اندر ہدایت تھی ہی نہیں، حق کو پہچانا ہی نہیں، آنکھیں بند کر لی، ڈینائی کیا، اسی کفر شرک کو پسند کیا، تو وہی کہا جا رہا ہے تو کل ایسے ہی جواب دیا جائے گا۔ تو یہ آیت بتاتی ہے کہ منافق کا نور جو ہے وہ دنیا میں دھوکے کے لیے تھا، ہاں، ایک دھوکہ تھا لوگوں کو دینے کے لیے، لیکن ایکچوئل ان کا نور نہیں تھا، اسی لیے آخرت میں وہ مکمل اندھیرے میں ہوں گے، کیونکہ نور بجھ جائے گا۔ ہوگا نہیں، چھوٹے موٹے اعمال دکھانے کے لیے کیوں گے، اس کا کوئی وزن ہی نہیں ہوگا، وہ تو راستے میں بس انگوٹھے کے برابر اگر نور بھی ہوگا تو وہ کچھ ہی سیکنڈز میں ہو جائے گا، کچھ بھی آگے فائدہ نہیں لے گا، اور ڈائریکٹ پولیس راز سے جہنم میں۔ آپ امیجنیشن میں لائیے، حدیث میں بھی آتا ہے کہ ظاہری اسلام اور باطن کفر، یعنی ظاہر میں تو جو اسلام کو ظاہر کرتے ہیں لیکن باطن ان کا کفر ہے، تو اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنے دلوں پر اس طرح پیش کیے جائیں گے جیسے جو چٹائی ہوتی ہے نا، آپ کو پتہ ہے چٹائی کیا ہوتی ہے؟ آپ نے دیکھی ہے نا جو ایک بنی ہوئی ہوتی ہے، ہاں، جیسے چٹائی کا ایک ایک تنکا، ہاں، جو دل اسے جذب کر لے گا اس میں ایک سیاہ نقطہ لگایا جائے گا۔ مراد ہے کہ یہ جو فتنے ہیں نا چٹائی کی طرح، اور چٹائی کے اندر کیا ہوتے ہیں؟ اس طرح کے بنے ہوتے ہیں نا جیسے کہا جب بنائی بھی ہوتی ہے نا، یعنی کہنے کا مطلب ایک ایک تنکا اگر جو ان فتنوں کے اندر آ جائے گا تو سیاہ نقطہ کہاں لگتا جائے گا؟ دل پر لگتا جائے گا۔ اور آج کیا فتنے نہیں ہیں؟ آج کیا فتنے ہیں؟ کون بچا سکتا ہے؟ اس اللہ کی ذات اور یہ قرآن و سنت جو اللہ کے نبی چھوڑ کے گئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ کہا جا رہا ہے فتنے دلوں پر اس طرح پیش کیے جاتے ہیں جیسے چٹائی کا ایک ایک تنکا، جو دل اسے جذب کر لے گا، یعنی جو فتنوں کا نشانہ بن جائے گا، اس پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جائے گا۔ منافق کا دل گناہوں اور شک کی وجہ سے اس سیاہ نقطے سے بھر جاتا ہے، کیونکہ منافق دین میں شک کرتا ہے، گناہ پہ گناہ کرتا ہے، تو جو دل ہے اللہ کی یاد کے لیے ہونا چاہیے وہ گناہوں سے سیاہ ہو جاتا ہے، اور جس کے بعد ہدایت کی جو روشنی ہے وہاں تک نہیں جا پاتی، وہاں تک نہیں پہنچ پاتی۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں میں سے سب سے برا اسے پاؤ گے جو دو چہروں والا ہے۔ ہم میں سے اپنے آپ کو یہاں پہ رک کے سوچئے، کلاس میں تو میں اس طرح سے آتی ہوں، کیا باہر میرا الگ روپ ہے؟ اپنے آپ کو چیک کیجئے، ڈبل اسٹینڈرڈ تو نہیں ہے؟ دوگلا پن تو نہیں ہے میری زندگی میں کہ ایک طرف تو میں کلاس میں بڑا جسے کہا جائے ریلیجیس طور پر شو ہوں، اور دوسرے جسے کہا جائے شادی کی محفل میں، شاپنگ مال میں کوئی میرا حلیہ دیکھے تو حیران ہو جائے یہ قرآن کی کلاس لے رہی تھی اور آج ان کا حلیہ دیکھو کیا ہے۔ تو کہنے کا مقصد ہے یہ ڈبل اسٹینڈرڈ اللہ کو پسند نہیں آتے۔ دو ٹائی اینڈ ڈائی ایک زمانے میں کپڑے نکلے ہوئے تھے، کتنے پسند آتے تھے، لوگوں نے ایک فیشن بنا لیا تھا ٹائی اینڈ ڈائی۔ تو ٹائی اینڈ ڈائی مسلمان اللہ کو پسند نہیں ہے، ہاں، جو کبھی کسی رخ سے آئے کبھی کسی طرح، مسلمان کی ایک آئیڈینٹی ہے اور وہ اللہ کی رضا ہے، جس پہ اللہ راضی میں بھی اسی پہ راضی، ہم سب بھی اسی پہ راضی، صحیح۔ تو آیت نمبر 17 میں
اللہ تعالیٰ نے اسی کو مثال کو آگ جلانے کی مثال کو اسی دوگلے پن کا نتیجہ ہے کہ وہ روشنی تو چاہتا تھا، لیکن یعنی وہ آگ سے روشنی چاہتا تھا، مگر کیا تھا نا، ایمان لانا نہیں چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ مسلمانوں سے فائدے مجھے ملیں، مجھے عزت ملے، مال ملے، میں مسلمانوں میں رہ کر مسلمان تو کہلاؤں، لیکن حقیقی طور پر وہ ایمان نہیں لانا چاہتا تھا۔ تو وہی بات ہے، اب آپ کی گاڑی ہے، مثال دوں گی تو بات سمجھ آئے گی۔ اچھا ایک گاڑی ہے، آپ ایسی روڈ پہ چلا رہے ہیں جو کہ بڑی سناٹ جنگل ہے، ہاں، اور اسٹریٹ لائٹ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کیا کرتے ہیں، اپنی گاڑی کی ہیڈ لائٹ کو کیا کرتے ہیں، آن کرتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ نہ کوئی بھی جانور کسی وقت بھی سامنے آ سکتا ہے۔ ہوتا ہے نا، کبھی آپ کئی سارے راستوں میں گئے ہیں آپ لوگ، کہ آپ لوگ میں کتنے لوگ کیمپنگ کے لیے جاتے ہیں، اس طرح کے راستوں میں جاتے ہیں، جنگل کے راستوں میں، ہاں۔ اب آپ جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، راستے میں جا رہے ہیں اور آپ نے اپنی ہیڈ لائٹ آن کی ہوئی ہے، اور جسے کہا جائے کیونکہ نہ اسٹریٹ لائٹ کام کر رہی ہے اور کچھ نہیں کام کر رہا، اور آپ چلتے جا رہے ہیں، لیکن آپ کی جو گاڑی کا انجن ہے اور بیٹری ہے وہ ختم ہو رہی ہے۔ یعنی گاڑی کی ہیڈ لائٹ تو آن ہے، لیکن گاڑی کی جو بیٹری ہے اور انجن ہے وہ ختم ہو رہا ہے۔ اب ذرا سا کوئی جانور سامنے آیا، ذرا سا گاڑی آگے پیچھے ہوئی، مراد ہے کہ ہیڈ لائٹ ہی کام کری، تو وہ جا کے کس پہ جا کے لگے گی، جا کے کسی ایسی جگہ پہ کھڈ پہ جا کے لگے گی، کیونکہ دونوں طرف جنگل ہے، ہلکا سا اس سڑک سے اتری نہیں کہ ہلکا سا جا کے کھڈ میں جا کے گری، تو جب اس میں جا کے کچی روڈ پہ گرے گی جنگل کی طرف، ہلکا سا اگر اس نے ایسے گھمایا اور گری، تو آپ بتائیے کیا گاڑی سلامت رہے گی؟ کیونکہ انجن اور جسے کہا جائے اس کی جو بیٹری وہ تو کام ہی نہیں کر رہی ہے، تو بند نہیں ہو جائے گی، اندھیرا نہیں ہو جائے گا۔ یہ منافق کی مثال ہے۔ اب گاڑی بند ہوگی، اب کہاں سے وہ دیکھ سکتا ہے؟ کیونکہ اندر یہ جو انجن ہے نا، یہ بیٹری، یہ ایمان ہے، اندر ایمان نہیں تھا۔ اس نے اپنے لیے کچھ جسے کہا جائے، جیسے اب ہمارے پاس ہے نا کہ چلو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ایکسٹرا جیسے کہا جائے ٹائر کیوں رکھتے ہیں؟ کیونکہ خدا نخواستہ اگر اس ٹائر نے کام نہیں کیا تو اسپیئر میں ایک چیز رکھی ہے، اس کی تو اندر سے بیٹری ڈاؤن، بیٹری ہی نہیں تھی، اب جسے کہا جائے انجن بھی ختم ہو رہا تھا، اب صرف ہیڈ لائٹ دکھاوے کا کام کر رہا تھا، دکھاوے کے لیے مسلمان بنا ہوا تھا، روشنی دکھا رہا تھا دیکھو میں بھی ایمان والا ہوں۔ لیکن جہاں گاڑی، اب یہ کیا تھا، کھڈ میں گرنا کوئی مشکلات منافق پر آئی، اس نے کیا کیا، فوراً اسلام کو چھوڑا۔ یہ ہے جو گاڑی کا کھڈ میں گرنا ہے نا، یا یعنی اپنی جسے کہا جائے اس سے جو روڈ سے اس سے اتر جانا، یہ دراصل کیا ہے، جب کوئی مشکلات منافق پر آتی ہے تو پھر وہ بالکل اندھیروں میں چلا جاتا ہے، یعنی دین کو چھوڑ کر گناہوں کے اندھیروں میں چلا جاتا ہے۔ مثال سمجھ آ رہی ہے؟ تو میں اور آپ اپنے ایمان کو سیو کریں، اپنی انرجی کو، اپنی ہماری جو بیٹری ہے ایمان کی نا، یہ سلام، اگر خدا نہ خواستہ اگر آپ کی گاڑی کھڈ میں بھی گئی نا، کیونکہ بیٹری آپ کی سلامت ہے، آپ ٹارچ سے کسی طرح سے بھی انشاءاللہ اپنے آپ کو بچا لیں گے، کسی طرح اللہ تعالیٰ بچا لے گا، لیکن اگر بیٹری ہی ڈاؤن ہے، گاڑی کی جیسے کہا جائے انجن ہی ختم ہو رہا ہے، کیسے بچائیں گے؟ نہ لائٹ ہے نہ کچھ ہے، بس آپ تو اندھیروں میں۔ تو یہ مثال ہے، یہ ایسا منافق ہے جو کہ اعتقادی منافق ہے، اس کے عقیدے میں ایمان ہے ہی نہیں، بس ظاہر لبادہ اوڑا ہوا ہے، ہاں، گیٹ اپ کیا ہوا ہے۔ تو یہ مثال ہے میرے اور آپ کے لیے، کیا ہے میرے اور آپ کے لیے، یاد رکھیے یہ جو ایسے منافق کب تک سیو رہتے ہیں، جب یہ مسلمانوں کے درمیان رہتے ہیں، ہاں، تو پتہ نہیں چلتا نا اپنی آئیڈینٹی، لیکن جب اندھیرے میں ہوتے ہیں، یعنی مسلمانوں کی محفل سے الگ ہوتے ہیں، تو یہ بالکل اندھیرے میں ہوتے ہیں، کیونکہ اندر ایمان کی شمع نہیں ہے، ایمان کا نور نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو میرے اور آپ کے سیکھنے کی بات نوٹ کیجئے، نمبر 1 اخلاص، اپنے اخلاص کی فکر کریں، چیک کریں سنسیئرٹی کو، آپ کے اندر کیا ہے، یعنی ہمیں ہر عمل سے پہلے یہ دیکھنا ہے، کیا میں یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ آگ جلا رہی ہوں، یہ نور جلا رہی ہوں، یا اللہ کو راضی کرنے کا نور ہے؟ یعنی میں اس کلام کے ذریعے جو یہاں بیٹھی ہوں، میں سیکھنے بیٹھی ہوں، کیا میں کس کے لیے کر رہی ہوں؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے، جانے کے بعد جا کے بتاؤں گی اپنے ہسبینڈ کو کہ کیا کچھ میں نے کیا ہے؟ نہیں، میں تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے بیٹھی ہوں۔ صدقہ دیتے وقت سوچیے، اگر دل میں یہ خواہش ہو جائے کہ لوگ کہیں کہ بڑی سخی ہے، تو کیا ہوگا؟ یاد رکھیں یہ بہت ٹیمپرری روشنی ہے، ہاں، لیکن اگر یہ جلد بجھ جائے گی، لیکن اگر آپ اللہ کے لیے دیں گے تو ہمیشہ کے لیے باقیات و صالحات بن جائے گی۔ پھر دوسرا یہ کہ منافق کا سارا زور کس پر ہوتا ہے؟ ظاہر پر ہوتا ہے۔ آج ہم بھی ظاہر کے لیے کتنا اپنا فیشل کروائیں گے، چہرہ خوبصورت کریں گے، ہاں، ویسے ہی قرآن کے نور سے ویسے ہی چہرے جگمگاتے ہیں، میں نے دیکھا، ہاں، لیکن اسپیشلی آپ دیکھیں کچھ لوگ کتنا پارلر پہ پارلر جا کے اور ماشاء اللہ کیا کچھ نہیں کرواتے رہتے ہیں، حالانکہ پھر بھی آپ کو پتہ چل جاتا
جاتا ہے کہ آرٹیفیشل ہی ہے نا، پتہ چل جاتا ہے یہ ہر ایک کو، یہ مطلب اتنا تو کوئی بھی بچہ نہیں ہے، سب کو سمجھ آتا ہے۔ تو یاد رکھیے منافق کیا ہے نا، اصل ہے ظاہر پر زور دیتا ہے، جو انر ہے ایمان اس پر اس کا کام نہیں ہے۔ تو اکثر آپ دیکھیے ہم اکثر سوشل میڈیا پر بیٹھے ہوتے ہیں ہاں، یا اپنی گیدرنگ میں بیٹھے ہوتے ہیں، تو کچھ لوگوں کی عادت کیا ہوتی ہے، اپنی نیکیوں کا چرچا کرتے رہتے ہیں، ہے نا، اپنی نیکیوں کے بارے میں۔ ہاں میں نے تو یہ بھی تہجد پڑھی تھی، ہاں آج میری اچھا یوں نہیں کہیں گے آج تہجد میں سو گئی، اب بتانا نہیں لیکن ہم کو پتہ چل جائے کہ تہجد پڑھی تھی، آج میں بڑھتی تھی اب مس ہو گئی ہے۔ تو یہ نیکیوں کا چرچا کس کے سامنے کر، اگر لوگوں کو پتہ بھی چل گیا تو کیا فائدہ ہوگا؟ تو زیادہ کہیں گے اچھا تم تہجد بھی پڑھتی ہو، لیکن اگر اللہ کے لیے کریں گے تو اس کو تو پتہ ہے آپ کیا اٹھی تھی، کیوں نہیں اٹھ سکی تھی، تو اللہ تعالیٰ تو آپ کو یوں ہی اجر دے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو لوگوں کے سامنے چرچا کرنا ہوتا ہے نیکیوں کا، یہ کمزور ایمان کی علامت ہے۔ تو اپنے ایمان کو آپ نے مضبوط کرنا ہے اور اپنی نیکیوں کا ذکر جسے کہا جائے صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے کرنا ہے۔ اگر آپ لوگوں کے سامنے کریں گے نا تو یہ جو روشنی ہے، یہ جو آپ کی نیکیاں ہیں جو نور کی شکل میں، یہ آپ کو قبر میں فائدہ نہیں دیں گے، آخرت میں فائدہ نہیں دیں گے، ٹھیک ہے۔ آپ صرف اللہ کے لیے کریں۔ پھر آپ دیکھیے ایمان، آپ نے اپنے ایمان کی جسے کہا جائے حفاظت کرنی ہے، آپ کو ایمان میں استقامت چاہیے، کیونکہ یہاں پہ دیکھیے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا مطلب ٹیمپرری عبادت کرتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ ہے، اب دیکھیں نا پوری مسجدیں بھری ہوئی ہیں، بھری ہوئی تھی نہیں بھری تھی بتائیے، سچ بتائیے ہاں، اور جہاں رمضان گیا پتہ نہیں مسجدیں کہاں چلی گئی ہیں، لوگ کہاں چلے گئے۔ تو یہ عارضی ٹیمپرری عبادت ہے، نہیں مومن ایسا نہیں، اس کے اندر کنسسٹنسی چاہیے، ٹھیک ہے۔ رمضان میں اس کی اور ماشاءاللہ وہ اور زیادہ کرتا ہے، لیکن اس کا مطلب نہیں کہ عام رمضان میں بالکل ہی گھر میں بیٹھا رہ جائے، مسجد کی شکل بھی نہ دیکھے، کبھی جسے کہا جائے فرض نماز کے لیے بھی نہیں آئے۔ آپ یقین کیجئے وہ لوگ جو کبھی نماز پڑھنے فرض کے لیے نہیں آتے، اور جسے کہا جائے تراوی میں وہ سب سے پہلے آگے کھڑے ہوتے ہیں، سب سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ ان کو تو کبھی سالوں سال ان کی شکلیں نہیں دیکھی ہیں، یہ کہاں سے آ گئے؟ کیونکہ ان کے ذہن میں تو یہ ظاہری نیکیاں بہت اہم ہے نا، مطلب یہ جو آرٹیفیشل یعنی اوپر کی نہیں ہے، آپ فرائض نہیں جماعت سے ادا کریں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، اور آپ پیچھے نوافل کے پیچھے جھگڑے ہو رہے ہیں، صفوں کے جھگڑے چل پڑے ہیں آپ کے۔ تو میرا کہنے کا مقصد ہے میں اور آپ اپنے ایمان میں کنسسٹنسی اختیار کریں۔ ہم صرف رمضان کے میں جیسے کہا جائے میں ایمان والے نہیں ہوں، مسلمان ہیں، یا ابھی 10 دن آئیں گے ذی الحج کے، ہم صرف اس کے جسے کہا جائے ایک طرح کے ایمان والے نہ ہوں۔ ہم ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اپنے ایمان میں استقامت مانگیں۔ استقامت کا مطلب ہے دعا آتی نا اللہم انا نسألوک الثبات فی الامر والعزیمت علی الرشد ونسألوک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک ونسألوک شکر نعمتک وحسن عبادتک۔ ہاں تو کہنے کا مقصد ہے اسی طرح آتی ہے دعا، تو یہ مانگا کیجئے، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں ہو کہ آپ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے آپ رمضان میں نہیں، لیکن کچھ لوگ کیا ہوتا ہے نا کہ کچھ لوگ مشکل کے وقت میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ویسے نہیں کرتے، مشکل آئی آپ نے 313 دفعہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنا شروع کیا، اس کے بعد جب مشکل دور ہو گئی کہاں سے آپ پڑھیں گے؟ تو یہ کون سا مسلمان ہے؟ کیا یہ واقعی ایکچوئل مسلمان ہے؟ یہ تو مسلمان نہیں، یہ تو منافق ہے کہ ضرورت کے وقت اپنی ضرورت اللہ کے سامنے رکھی، پوری ہو گئی، پھر آپ کا دین سے کیا تعلق، ایمان سے کیا تعلق؟ ہاں، اور تیسرا کام جو آپ نے کرنا ہے، حق کو پہچان کر ایک طرح سے جسے کہا جائے اس کو اپنی مفاد پرستی کے لیے استعمال نہیں کرنا، یعنی مراد ہے کہ آپ کو مفاد پرست انسان نہیں بننا۔ اگر آپ سیلفش ہوں گے، اپنی ذات کی بڑائی کے لیے کریں گے، تو کیا ہوگا، جو نور آیا نا وہ پھر اندھیروں میں چلا جائے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ ایک انسان ہوتا ہے سب کے لیے خیر خواہ ہوتا ہے، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں مفاد پرست ہوتے ہیں، سیلفش ہوتے ہیں، اپنی ذات کے لیے سب سے زیادہ، ان کی ذات کو ذرا سا چوٹ تو پڑے پھر دیکھیں کیا ان کے پاس سے جواب ملتا ہے نا۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں اپنی ذات کو بالکل نیچے کر دیں گے اور اللہ کی ذات سب سے اوپر ہے۔ ہم دین والے نا، ہمیں ہو سکتا ہے 4 باتیں لوگوں سے سننی پڑتی ہیں، ہاں اگر ہم لوگوں سے سن کے کام چھوڑ دیں گے تو کیا دین کا کام رک جائے گا؟ نہیں، ہم لوگوں کے لیے نہیں آئے، جس اللہ کے لیے بیٹھے ہیں اس نے تو ہم سے کام لینا ہی لینا ہے، وہ ہمیں تھامنے والا ہے۔ تو وہی باتیں کہنے کا مقصد ہے کہ آپ نے جیسے کہا جائے منافق کیا کرتا ہے، حق کو دیکھتا ہے لیکن پھر کیا، مفاد پرستی کی وجہ سے اندھیروں میں چلے جاتا ہے۔ تو آپ نے ایسا نہیں کرنا۔ مثال دوں گی تو زیادہ سمجھ آئے گا، مثال سے آپ کو پتہ ہے غیبت حرام ہے، آپ کو پتہ ہے سود حرام ہے، آپ کو پتہ ہے کہ جسے کہا جائے نماز فرض اگر کوئی چھوڑتا ہے تو وہ کیا ہے، ایک بعض اسکالر کہتے ہیں اسلام سے خارج ہے، رائٹ، سب کو پتہ ہے، لیکن لوگ نماز چھوڑتے ہیں، لوگ غیبت کرتے ہیں، لوگ حرام جسے کہا جائے سود کا لین دین کرتے ہیں، بس یہ ہے۔
مفاد پرستی، سمجھ آ گئی؟ یہ ہے مفاد پرستی. جب میرا مفاد آیا میں نے اللہ کے اسلام پیچھے ڈال دیا اور میں نے اپنی مفاد کے لیے کام کی. یہ میں آپ کو صرف مثال اس لیے دے رہی ہوں تاکہ میں اور آپ چیک کریں اور اس پر ورک کریں کہ کہاں پہ میں جیسے کہا جائے سیلفش بنتی ہوں. ہاں، اور دنیا کے فائدے کی وجہ سے آپ کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ آپ اسپرچولی اندھیروں میں چلے جاتے ہیں، روحانی طور پر آپ ڈارکنیس میں چلے جاتے ہیں. تو ساری بات کا خلاصہ کیا ہے کہ اسلام جو ہے وہ ظاہری برکات کا نام نہیں ہے. ہاں، یعنی مراد ہے کہ یہ جو اسلام کی جو ظاہری برکات سے تو کافر منافق سبھی فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن یاد رکھیے جو حقیقی نور ہے اللہ اس کو دیتا ہے جو مخلص ہوتا ہے. لکھیے اس کو، حقیقی نور کس کو ملتا ہے؟ جو اللہ کے لیے خالص ہوتا ہے، جو مخلص ہوتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اپنے نور کی ہدایت دیتا ہے. تو اللہ سے دعا کیجئے اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن کے اعمال کی روشنی وقتی نہ ہو، بلکہ ہمیں وہ نور عطا فرما، وہ ایمان عطا فرما جو قبر میں بھی، حشر کے میدان میں بھی، پل صراط پر بھی ہمارا ساتھی بنے اور ہمیں پلک جھپکنے کی رفتار سے ہمیں پل صراط سے پار کروا دے. دعا آتی نا اللہم انی اعوذ بک من شر سمع، من شر بصری، ومن شر لسانی، ومن شر قلبی، ومن شر منی. یہ 5 چیزوں سے ہے نا، یہ انہی کے تو شر ہے جس کی وجہ سے انسان فتنے کے اندر جاتا ہے. اور ایک اور دعا آتی ہے اللہم متعنا باسمائنا وابصارنا وقوتنا، اللہ مجھے فائدہ دے میری نگاہوں سے، میری سماعت سے، میری قوت سے. ہاں، تو اس دعا کو انشاءاللہ پڑھیے. اسی لیے بس آگے بتایا جا رہا ہے سم بکمن عمی فہم لا یرجعون، وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، بس وہ حق کی طرف نہیں لوٹیں گے. منافقین کے بارے میں بتایا جا رہا ہے ان کی روحانی جو حالت ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی جو محرومیوں، ان کی 3 طرح کی محرومیوں کا ذکر کیا ہے. اور یہ تفسیر جو ہے ابن کثیر اور سعدی کی روایت کے مطابق ہے. اللہ نے ان کو جسمانی اعضاء دیے تھے، کون سے؟ کان، آنکھیں، اور کیا دیا تھا؟ زبان. ٹھیک ہے، بولنے کے لیے ٹولز ہیں نا، یہ فیکلٹیز ہیں. یہ وہ ٹولز ہیں، یہ وہ فیکلٹیز ہیں جس سے آپ علم کی شمع اندر جاتی ہیں. آنکھوں سے آپ اللہ کی کائنات کو دیکھتے ہیں، اللہ کے کلام کو دیکھتے ہیں، احکامات شریعہ کو دیکھتے ہیں، اللہ کی کائنات کی جتنی بھی ہے. کانوں سے کیا سنتے ہیں؟ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے کلام ہے نا، اس کی آوازیں، اور اپنی زبان سے بھی پڑھتے ہیں الحمدللہ. تو یہ وہ ٹولز ہیں، یہ وہ فیکلٹیز ہیں جو کہ علم کے لیے استعمال کی جاتی تھی. لیکن کیا ہے نا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ جو منافق ہیں یہ سمم ہے، یعنی آنکھیں تو ہیں لیکن حق کو دیکھتے نہیں. قرآن سامنے رکھا ہے لیکن حق کی پہچان، یا آنکھیں نہیں اندھی ہوتی، یہ دل اندھا ہے. نظر تو آ رہا ہے اب یہ پانی ہے، یہ کھجور ہیں، اب کوئی یہ کھجور نہیں کہے مٹھائی ہے. اب آپ سوچیے، آپ کہیں گے یہ آنکھیں نہیں دل اندھے. تو کہنے کا مقصد ہے یہ جو منافق ہیں وہ حق بات سننے سے بہرے، یعنی ان کو سنائی نہیں دیتا. وہ قرآن کی آواز تو سنتے ہیں لیکن اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، قبول نہیں کرتے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے نہیں سنتے. اگر میں اور آپ یہاں نصیحت کے لیے نہیں بیٹھے تو پھر ہمیں فائدہ نہیں دے گا. میں اور آپ اپنے عمل کو بدلنے کے لیے بیٹھیں تاکہ نصیحت میرے اور آپ کے دل پر اثر کرے اور میرے اور آپ کے دل کا میرے اور آپ کے دل کا عمل جو ہے وہ بدل جائے. تو ان کے کانوں پر اصل میں ضد کا پردہ ہے، اناد کا پردہ ہے، ایک دشمنی کا پردہ. نہیں ماننا، میں نہ مانوں، یہ والی کیفیت ہے. پھر ساتھ ہی کہا دیا سموم کے ساتھ، بہرے کے ساتھ، یہ تو گونگے بھی ہیں. اللہ اکبر. اچھا اب آپ یہ دیکھیے، گونگا ہونا یعنی بات کو کہہ نہیں پانا، لٹرل گونگے نہیں، بولتے ہیں، وہ حق بولنے سے قاصر ہیں، حق بات نہیں بولتے. اگرچہ وہ دنیاوی باتیں خوب کرتے ہیں، اب باتیں کریں تو آپ دیکھتے رہ جائیں کیا ان کی بات ہے، کیا ان کو دنیاوی نالج ہے، آپ یہ کہیں، لیکن حق کی بات کہنے سے قاصر ہے، حق بات سمجھ نہیں آتی. ہاں، لیکن جب سچائی کا اعتراف کرنے یا اللہ کی توحید کا برملا اظہار کرنے کا وقت آتا ہے تو ان کی زبانیں پن ڈراپ سائلنس ہو جاتی ہیں، یوں ایسے.
بولنا ہی نہیں ہے، توحید کی بات ہی نہیں کرنی، توحید کی بات نہیں کرو۔ ہاں ہم چلو گیدرنگ میں ملتے ہیں، خوب ہنسی ہوگی، دنیا کی باتیں ہوں گے، گیمز بھی ہوں گے، سب کچھ ہوگا، اللہ کی باتیں نہ کرو، بس کان بند کر لو، کچھ منہ سے بولو نا، یہ والی کیفیت ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے اومیون، اندھے ہیں وہ، اللہ کی نشانیوں سے اندھے ہیں، وہ کائنات کو بھی دیکھتے ہیں، اور جو وہی میں موجود ہدایت کا نور ہے یہ قرآن، ہاں اس کو بھی دیکھتے ہیں، لیکن کیا ہے نا کہ وہ دل کی بصارت سے نہیں دیکھتے، ہاں یعنی دل کی نگاہ سے نہیں دیکھتے۔ وہی بات ہے نا، کل بتایا تھا، ایک گلاس سامنے پڑا ہے، کسی کو نظر آتا ہے وہ سامنے سے ہٹا دیتا ہے کہ کوئی ٹکرا جائے گا، اس کو چوٹ نہ لگ جائے، اور کچھ لوگ ہیں وہ گزرتے ہی رہتے ہیں، کیا فرق ہے، کوئی اٹھا لے گا، ہم کیوں اٹھائیں، راستے میں کوئی چیز گری ہوئی ہے کوئی اٹھا کے سائڈ پہ کر دے گا، اور کوئی یوں ہی چلا جائے گا۔ تو دل کی نگاہ، نظر تو کائنات سب کو نظر آ رہی ہے، سورج سب کو نظر آ رہا ہے، لیکن کچھ لوگ غور و فکر کے ساتھ دیکھتے ہیں، اور کچھ کو دیکھنا برائے دیکھنا ہوتا ہے۔ تو یہ ان کا حال ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب میں آپ سے کہہ رہی ہوں نا کہ ساری بات ہے کہ ان کی جو مثال دیتی ہوں نا تو بات سمجھ آئے گی۔ آپ کے پاس گاڑی، جیسے آج کل نئی گاڑی آ رہی ہے نا، نئی گاڑیوں کے اندر کیا آ رہا ہے، سینسرز آ رہے ہیں کافی نا، ایسا سسٹمز آ رہا ہے کہ وہ آپ کو بہت زیادہ پروٹیکٹ کرتی ہیں ایکسیڈنٹ سے نا، کچھ سینسر ہے، آپ لین چینج کریں گے آپ کا بیپ بچتا ہے نا کہ گاڑی پیچھے سے بہت کلوز ہے۔ اب اگر کسی گاڑی کا سینسر کام کرنا چھوڑ دے، ہاں، اور اس کی جیسے کہا جائے ساتھ میں جو اس کی کیمرے تھے وہ بھی دھندلا پڑ جائے، مراد ہے وہ بھی، اور جو نیویگیشن ہے یعنی جو آپ کا جی پی ایس ہے وہ بھی چھوڑ دے، ہاں، اور ساتھ ساتھ جیسے کہا جائے وہ جی پی ایس کے ساتھ وہ بھی کام، آواز جو آتی تھی آپ کی، جو کان جو آپ پلے کرتے تھے جو بھی گاڑی کے اندر جو بھی آڈیوز وغیرہ وہ بھی کام کرتے، بتائیے آپ کو فائدہ دے گی ایسی گاڑی؟ آپ روڈ پر تو چل رہے ہیں لیکن کہیں وہ جی پی ایس ہی کام نہیں کر رہا، آپ رکیں گے کہاں پہ؟ وہ تو کہیں رکنے والی نہیں ہے، مراد ہے کہ کوئی آپ کو ہدایت کا راستہ ہی نہیں بتانے والی، کیونکہ سسٹم ہی نہیں کام کر رہا، جو ٹولز تھے جو گاڑی کے اندر جو آپ کو فائدہ دینے تھے، جس کی وجہ سے آپ ایک جگہ پہنچ سکتے تھے، نہیں پہنچ پا رہے کیونکہ کوئی نیویگیشن کام ہی نہیں کر رہا، اور آپ کو تو راستہ ہی نہیں پتا، گم ہو چکے ہیں۔ تو یہ مثال ہے ان کی یہ مثال ہے، بات سمجھ آ رہی ہے سمجھانے کے؟ تو وہی بات ہے، نہ آنکھوں سے کام لے رہے ہیں، نہ یہ ٹولز ہیں، یہ ہمارے ٹولز ہیں، جیسے گاڑی کے ٹولز ہیں نا، جو آپ کو ہیلپ کرتے ہیں، خطروں سے بچاتے ہیں، آپ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، آپ کو سیف ڈرائیونگ سکھا رہے ہوتے ہیں تاکہ آپ کا ایکسیڈنٹ نہ ہو، آپ بچ جائیں۔ یہ اللہ نے ٹولز دی ہیں ہمیں، اللہ نے تو میرے اور آپ کے اندر توحید کی شمع رکھی تھی وعدہ الز کی شکل میں، لیکن کیا ہے نا کہ ہم دنیا کی رنگینی میں کھو کر ہم نے اپنی فطرت کو ڈسٹارٹ کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا، کتابوں کو بھیجا، اور ہمیں ٹولز دیے تاکہ میں اور آپ اس ٹولز کا صحیح استعمال کر کے دوبارہ اس توحید کو زندہ کریں، اس شمع کو زندہ کریں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اب آپ بتائیے کہ کیسے یہ جا سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اس بات کو جیسے کہا تھا سورہ الحج میں فرماتے ہیں فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنَّ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، الحج آیت نمبر 46۔ حقیقت یہ کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں، دل پر جو ہے نا ایک زنگ چڑھ جاتا ہے، اسی وجہ سے حق نظر نہیں آتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کے زنگ لگنے اور اس کے بند ہونے کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ توبہ نہ کرنے کی صورت میں اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور اس پر رانا، یا کہتے ہیں نا رانا علی قلوبہم، سورہ مطففین کی آیت ہے کہ ان کے دلوں پر تو زنگ ہی چڑھ گیا۔ اب آپ دیکھیے، رسٹ چڑھ جائے، زنگ چڑھ جائے، کتنا مشکل ہے، آپ کو پھینکنا پڑتا ہے کیونکہ وہ نقصان دہ آپ کی صحت کے لیے۔ تو بس یہی ان کا دل کا حال ہو گیا، زنگ چڑھ جاتا ہے۔ یہی وہ زنگ ہے جو انسان کو حق سے اندھا، بہرا اور گونگا کر دیتا ہے۔ اب حق نظر نہیں آ رہا، اب حق کو دیکھ نہیں پا رہے، اب حق بات کہہ نہیں پا رہے، بس اندھے ہو گئے۔ میری اور آپ کے لیے سبق کیا ہے؟ میں اور آپ اپنا جائزہ لیں، یہاں پہ رکیے اور اپنا جائزہ لیے۔ میں جو آپ کو نصیحت کی باتیں بتا رہی، یا کوئی بھی جیسے کہا جائے کوئی خطبہ دے رہا ہے، نصیحت کی بات کر رہا ہے، کیا واقعی میں غور سے سنتی ہوں بات کو؟ اپنی آپ کو چیک کیجیے، دیکھیں نا، یہ نصیحت ایسی تو نہیں ہونی چاہیے کہ بس سنی انسنی کر دیا، سن ہو کے اور سن ہو گئے، نہیں، میں اور آپ چیک کریں کہ نصیحت کی بات کو سن کر میں انسنی تو نہیں کرتی۔ میں خطبے میں بیٹھی ہوں، امام خطبہ دے رہا، میں اپنے فون سے کھیل رہی ہوں، ہاں، یہ کیا طریقہ ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ سننا کہلائے گا، یہ صحیح استعمال کہلائے گا؟ ہاں، آپ اپنے جسے کہا تھا امام خطبہ دے رہا، آپ کی دماغ میں اپنی پلاننگ چل رہی ہے، کوئی غور و فکر نہیں ہے۔ ارے آپ نماز کی حالت میں خطبہ نماز کا حصہ ہے،
آپ بات نہیں کر سکتے، اس میں الاؤ نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیے یہ ایک ہلکی سی جھلک ہے کہ آپ جسے کہا جائے اپنے کانوں کو بہرا کر لیں. مراد ہے کہ اپنی ہی زندگی میں کھو جائیں اور جسے کہا جائے حق کو سنیں ہی نہ. پھر یہ کہ زبان کا صحیح استعمال. یاد رکھے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے خود تو دین کا لبادہ اوڑھ لیا، لیکن جہاں حق بات کو بولنے کی باری آتی ہے ہم خاموش ہو جاتے ہیں. کیوں؟ میں کہتی ہوں میں بری نہ بنوں. ٹھیک ہے نا، کیونکہ ہمیں ڈر لگتا ہے نا کہ میں لوگوں کے سامنے بھی لوگ بھی تو مجھے اچھا کہیں نا. اچھا، میرے ذہن میں ہمیشہ آتا ہے آپ کو کوئی پسند کرے نہ کرے، اصل بات ہے آپ کو حق بتانا. اگر حق چھپایا تو آپ کی آخرت بڑی داؤ پہ لگ جائے گی. تو کوئی آپ کو پسند کرتا نہیں کرتا، سو واٹ. اصل بات ہے جو حق اللہ کی طرف سے اس کو بتانا، ایک داعی دین کی، ایک اسٹوڈنٹ آف نالج کی، ایک دین کا جو ریپرزنٹیٹر ہے اس کی ذمہ داری ہے. تو حق بولنا ضروری ہے، اور وہاں خاموش رہنا جہاں پہ حق بولنے کی باری، یہ منافقت کی علامت ہے. ہاں، جیسے اب میں آپ کو مثال دوں، کسی بندے کی غیبت ہو رہی ہے، کوئی بندہ غلط کام کر رہا، آپ کو پتہ ہے یہ غلط کر رہا ہے، اب آپ خاموش ہو جائیں کہ نہیں میں تو نہیں بولوں گی، میں تو اس کی نظر میں آپ کی دوست غلط کر رہی ہے، آپ کو پتہ ہے آپ کی دوست غلط کر رہی ہے، لیکن آپ کی فاسٹ فرینڈ بھی ہے. اب آپ کچھ کہیں گے تو آپ کو پتہ ہے دوستی خراب ہو جائے گی. اب آپ خاموش ہیں، یہ کیا ہے؟ خاموشی منافقت ہے. منافقت ہے، یہ منافقت ہے، اس کو بتایا جا رہا ہے. تو میں نے اور آپ نے اس کو جیسے ایسے موقع پر جو گونگا رہنا ہے نا، یہ جو گونگا بننا ہے، یہ بیسیکلی کیا ہے؟ یہ ایک طرح سے منافقت کا دروازہ ہے. تو میں اور آپ اپنی زبان کو گونگا نہ بنائیں، بلکہ حکمت کے ساتھ اگر آپ کو بات کرنی، آپ کو پتہ ہے میری دوست غلط کر رہی ہے، حکمت کے ساتھ حق بات اس کو بتائیں. پھر یہ کہ بصیرت کا استعمال. یاد رکھیے صرف آنکھوں سے دیکھنا کافی نہیں ہے، بلکہ عبرت کی نگاہ سے دیکھنا کافی ہے. مثال دیتی ہوں، جلدی سے مثال دوں گی تاکہ سمجھ آئے. آپ لوگ جاتے ہیں فوتگی پر جاتے ہیں؟ ہم کتنے لوگ جاتے ہیں؟ سب جاتے ہیں نا. اچھا، اور کتنے لوگ ہیں جو بیمار کی عیادت کے لیے جاتے ہیں؟ سب جاتے ہیں. کچھ لوگ جاتے ہیں جا کے اپنا جو ایک نارمل ذہن میں روٹین ہوتا ہے کہ بھائی ہم جا رہے ہیں. کچھ لوگ جاتے ہیں وہیں جا کر موت کی جو بستر پر ہوتے ہیں اپنی موت کو یاد کرتے ہیں. فرق ہے. ایک وہ بندہ جا رہا ہے جو جا کے ایک رسم پورے کر رہا ہے کہ جانا ہے بھائی، یہ بھی آتے رہے ہماری فوتگی میں، بھائی جانا ہے بھائی، چلو بچوں کو بھی لے چلو سب کو. اور ایک جا رہا ہے یہ سوچ رہا ہے کہ کل میں بھی تو یہاں پہ ہو سکتی ہوں. دونوں میں فرق ہے سوچ کے. سیم ایک تیمارداری کے لیے جا رہا ہے سوچ کے ریوارڈ، اور سوچ سکتا ہے کہ میں بھی یہاں پہ ہو سکتی ہوں. اور ایک جا رہا ہے بس یار وہ بھی تو آئی تھی میرے بچے کے دیکھنے پہ، مجھے بھی جانا ہے. تو یہ بصیرت کا فرق ہے. تو یہ میں آپ کو صرف غور و فکر سکھا رہی ہوں. یہ جو میں نے کہا نا تدبر ہے، یہ چیز ہے کہ آپ کو کیسے جانا ہے. تو یہ ہے جسے کہا جائے بصیرت. ٹھیک ہے. تو میری اور آپ کے لیے ٹیک اوے پوائنٹ کیا ہے کہ منافق کی یہ حالت ایک دن میں نہیں ہوتی، بلکہ جب وہ مسلسل حق کو ڈینائی کرتا ہے اور سیلفش مفاد پرستی کی وجہ سے مسلسل اس کی یہ حالت ہوتی ہے. تو یہ آیت مجھے اور آپ کو خبردار کرتی ہے کہ اللہ کی جو دی ہوئی صلاحیتیں، چاہے وہ کان ہو، چاہے وہ آنکھیں ہوں، چاہے وہ آپ کے دل ہو، چاہے وہ آپ کی زبان ہو، اگر آپ اس کا صحیح استعمال نہیں کریں گے تو اللہ یہ نعمتوں کو سلب کر لے گا، چھین لے گا. کیونکہ یہ سب اللہ کی امانت ہے، اللہ کبھی بھی آپ سے لے سکتا ہے. اسی لیے وہی دعا بار بار مانگیے، اللہم متعنا باسمائنا و ابصارنا و قوتنا ما احییتنا. جب تک میں زندہ ہوں اللہ مجھے ہماری آنکھوں، ہمارے دلوں کو، ہمارے جسے کہا جائے ان اعضاء سے ہمیں فائدہ دے، اور ہمیں حق کو دیکھنے، سننے اور بولنے کی توفیق عطا کرے. اب آگے دیکھیے، یہ تو کس کی مثال تھی؟ اعتقادی منافق. اب ایک اور مثال ہے، اللہ تعالیٰ ایک اور مثال دے رہے ہیں. او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق. یا پھر ان کی مثال آسمان سے برستی اس بارش کی طرح ہے. منافق کی مثال ہے، ہاں تمثیل ہے، جس میں کیا ہے؟ اندھیرے ہیں، گرج ہے اور چمک ہو. اور وہ کڑک کے باعث موت کے ڈر سے کیا کرتے ہیں؟ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں. اور اللہ کافروں کو گھیرنے والے. ہاں، تو یہاں پہ منافقین کی مثال کس سے؟ پہلے والی مثال میں آگ سے دی گئی تھی، اور یہاں پہ بارش سے مثال دی ہے. ہاں، یہ دونوں میں فرق ہے. پہلے میں آگ سے تھا نا، کیا تھا آپ نے دیکھا تھا؟ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا.
ٹھیک ہے، آگ سے۔ اب یہاں مثال کس سے دی ہے؟ بارش سے، او کصیب من السماء فیہ، تو یہ بارش آسمان سے آتی ہے نا، تو اس سے مراد کیا ہے؟ او کصیب سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد قرآن، یا اللہ کی طرف سے اترنے والی وحی، جو دلوں کی زندگی کے لیے بارش کا کام کرتی ہے، ہاں، یعنی بارش کی طرح نازل ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی وحی جو موسلا دھار بارش کی طرح آسمان سے نازل ہو رہی ہے، یہ وہی آسمان سے، جیسے میں نے کہا نا، اب اس قرآن اس طرح سنیں جیسے ابھی یہ آ رہا ہے، تو کیا ہے؟ اب قرآن کھول رہے ہیں، اب اس کے اندر کیا ہے؟ ظلمات، اندھیرے ہیں، کیا مراد ہے؟ وہ شک اور وہ شبہات اور وہ آزمائشیں جو منافقین کو اسلام میں نظر آتی ہیں۔ ایک مومن کو تو نظر نہیں آتا ہے، لیکن منافقین کو اندھیرے کیا لگتے ہیں؟ ان کو جو شک ہے اس قرآن پر، ان کو جو ڈاؤٹس ہے اس قرآن پر، ہاں، ان کو جیسے کہا جائے جو ان کی آزمائشیں جو ان کو نظر آ رہی ہیں اس پر عمل کرنے کی صورت میں، تو ان کو یہ اندھیرے نظر آتے ہیں۔ اور پھر ظلمات کے ساتھ کیا ہے؟ رعد، گرج ہے۔ اس سے مراد قرآن کی وہ وعید ہے، اس سے مراد قرآن کی وہ دھمکیاں ہیں جو گناہ گار اور کافروں کے لیے۔ آپ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ تو یہ ان کو بتایا جا رہا ہے نا کہ عذاب ہوگا، تو اس طرح کی دھمکیاں ہیں ان کے لیے۔ اب وہ تو جیسے کہا جائے ایک طرح سے گرج کا کام کر رہے ہیں، یہ تو بالکل پریشان ہو رہے ہیں۔ پھر ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کریں وہ برقین، اور کیا ہے؟ بجلی کی چمک بھی ہے، مراد ہے کہ وہ وقتی فائدے اور سچائی جو کبھی کبھی ان کو نظر آتی ہے، پھر وہ اس کی طرف تھوڑا سا چل پڑتے ہیں۔ مراد ہے کہ کچھ ایسے احکامات ہیں جو ان کے نفس پر چوٹ نہیں پڑتی، یعنی اب جیسے ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کو کلاس لینا ہے، چلو کلاس لینے کے لیے آ گئے، لیکن جو سیکھ رہے ہیں اس پر عمل نہیں کرنا، یعنی کلاس لینا تو نیکی کا کام ہے نا، مراد ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو عمل ہے وہ اس سے زیادہ اہم ہے، کیونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، رائٹ؟ تو اب اس میں آپ کھو رہے ہیں، تو میرا کہنے کا مقصد ہے یہ برق وہی ہے جہاں وقتی فائدہ ہوتا ہے نا، چلو بھائی مسلمانوں کے ساتھ بیٹھ کے چلو ہم بھی کلاس لے لیں، لیکن کیا ہے نا، بصیرت تو نہیں ہے اندر، جو جسے کہا جائے آنکھیں جسے کہا جائے اندھی تو ہے، مراد ہے کہ بصیرت کی نگاہ تو نہیں ہے، تو عمل کے لیے تو لے ہی نہیں رہے، ہاں، تو وہی بات یہاں پہ کہی جا رہی ہے کہ وقتی فائدہ، سچائی جو کبھی کبھی ان کو نظر آتا ہے اور وہ اس کی طرف تھوڑا سا چل پڑتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یجعلون اصابعهم فی اذانہم من الصواعق حذر الموت، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اپنی کانوں میں انگلیاں ڈال دیتے ہیں، کس کے ڈر سے؟ موت کے ڈر سے۔ یہ ان کی حق سے بیزاری ہے اور خوف کی علامت ہے، وہ ڈرتے ہیں کہ کہیں قرآن کے احکامات سن کر اپنی منمانی زندگی چھوڑنی پڑ جائے گی۔ یہی تو سب سے بڑا لوگ نہیں آتے، سب سے یہ وجہ ہے کہ لوگ قرآن کی طرف نہیں آتے، اپنی خواہشات کو چھوڑنا پڑے گا، اپنی منمانی کی زندگی چھوڑنی پڑے گی، مجھے اپنی ڈیزائر کو ہٹانا پڑے گا، اور انسان کا جو نفس ہے وہ ٹیم ہو چکا ہے اپنے ڈیزائر کے ساتھ، کیونکہ قرآن اتنا عرصے تک چھوا ہی نہیں، پڑھا ہی نہیں۔ ایک ہوتا ہے نا بچے کو مولڈ کرنا آسان ہے، لیکن جب انسان 30 کراس کرنے لگتا ہے بڑا مشکل ہے، 40 60 میں تو اور مشکل ہو جاتا ہے آپ کو جیسے کہا جائے، کیونکہ وہ پھر بچے کی طرح ضد پہ آ جاتا ہے، وہ کیسے اس کو وہ ٹھیک کرے۔ تو کہنے کا مقصد ہے وہ ڈرتے ہیں کہ کہیں قرآن کے احکامات سن کر ہمیں اپنی منمانی کی زندگی نہ چھوڑنی پڑے، اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ اللہ کی قدرت اور علم نے منافق کو ہر طرف سے گھیرے میں لے رکھا ہے، اللہ کی پکڑ سے کون بھاگ سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں بھاگ سکتا۔ کون ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو عاجز کر سکتا ہے؟ کوئی کر سکتا ہے؟ لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، کوئی جائے پناہ ہے ہی نہیں، کوئی بھاگنے کی جگہ ہے ہی نہیں سوائے اللہ کے، ہم بھاگ ہی نہیں سکتے۔ ہاں، تو اللہ تعالیٰ نے منافقین کے اعمال کو کہ کس طرح سے محفوظ کر دیا ہے کہ وہ بھاگ ہی نہیں سکتے۔ اسی لیے اب میں اس کو آگے انشاءاللہ اگلی آیت کرتی ہوں تو پھر مثال دے کے بتاؤں گی، بلکہ اللہ تعالیٰ منافقوں کے بارے میں سورۃ المنافقین میں فرماتے ہیں کہ یحسبون کل صیحۃ علیہم، اور ہر زوردار آواز کو وہ اپنے خلاف سمجھتے ہیں۔ یہ جو رعد ہے نا، گرج ہے، یعنی کوئی احکامات آتا ہے ان کو لگتا ہے یہ تو ہماری بات ہو رہی ہے، ہمارے خلاف یہ بات چل رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رویے کو ایک مثال سے بیان کیا، اور وہ کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
فرمایا اللہ نے مجھے جس علم اور ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے اس کی مثال اس بارش کی سی ہے جو زمین پر برسی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بتایا کہ کچھ زمین زرخیز ہوتی ہے، ہاں فرٹائل ہوتی ہے، ہاں جو پانی جذب کر لیتی ہے، اور کچھ زمین جو بنجر ہوتی، جو فائدہ نہیں اٹھاتی۔ اپنی زمین کو دیکھیں، یہ قرآن آپ کی دل کی زمین پر اترا ہے، یہ دل پر اترا ہے، یہ دل جو ہے زمین کی طرح ہے۔ کچھ احکامات آپ سنیں گے آپ کا دل چاہے گا میں کلاس ہی نہ چھوڑوں، میں دیکھوں تاکہ میں اپنا جائزہ لے کر وہ برائی، وہ گناہ اپنی زندگی سے نکالوں۔ اور کچھ لوگ سنیں گے لیکن وہ فرٹائل اس طرح سے بنجر ہی رہنا چاہیں گے، سن تو لیں گے لیکن اندر کی جو زمین کی اصلاح ہے، دل کی اصلاح، وہ نہیں ہو پائیں گی۔ تو میرا اور آپ کا کام کیا ہے؟ میں اور آپ اپنی دل کی بھی اصلاح کریں گے۔ تو میرے اور آپ کے لیے ایکشن پوائنٹ کیا ہے؟ جو منافق کیا ہے، منافق جس کام میں آسانی ہوتی ہے نا تو اس کو تو کر لیتا ہے، وہ باتیں تو لے لے گا، لیکن وہ باتیں جس میں ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے، کسی چیز کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، کان بند کر لیتا ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ دیکھے نماز تو پڑھ لیتے ہیں، روزہ بھی رکھ لیتے ہیں، ہاں حج بھی کر لیتے ہیں، لیکن یقین کیجئے میجورٹی جو لوگ ہیں وہ وراثت کے معاملے میں فیل ہیں۔ اتنے جھگڑے ہیں، جو مرنے والے کے بعد جو جھگڑے ہوتے ہیں، جو وراثت کا مال ہے اس کی جو ایک لسٹ بن جاتی ہے، کتنے لوگ اس حق سے محروم ہو جاتے ہیں۔ یعنی آپ تو مر گئے، آپ نے وراثت کی تقسیم نہیں کی، اور اس کے بعد اب وراثت کی تقسیم جسے کہا جائے لڑکوں نے اپنی مرضی سے کر لی، بہنوں کو کچھ حصہ نہیں دیا۔ یہ تو ہمارا حال ہے۔ نماز آسان ہے، روزہ آسان ہے، لیکن جہاں جسے کہا جائے وراثت کی بات آتی ہے، ہم فوراً جسے کہا جائے، کہنے کا مقصد ہے، یا اسی طرح جس پردے کے احکامات میں بھی دیکھیں کتنا زیادہ ایشو اٹھایا جاتا ہے۔ ہاں ہم بعض اوقات پورا دین سیکھ لیں گے لیکن ہم ایک پراپر حجاب میں آنے کو پسند نہیں کریں گے، نہیں ہمیں نہیں پسند آتا۔ تو وہی بات ہے کہ یہ جو سلیکٹیو اسلام ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے جسے کہا جائے جسے کہا جائے آپ آپ نے $100 دیکھا ہے؟ $100 کس کے پاس ہے؟ ہاں اگر آپ جسے کہا جائے $100 کو اگر آپ بل دیتی ہیں کسی کو بھی جا کے، تو اس $100 سے کسی بھی دکان میں جا کے کچھ خرید سکتی ہیں، ہے نا؟ لیکن اگر آپ $100 کو پھاڑ دیں اور اب آپ جا کے کچھ خریدنا چاہیں تو لے جائیں گی، وہ بھی تو حصے ہی ہیں۔ تو دین کے حصے کر دینا، کچھ کو لے لینا، کچھ کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اصل ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل دین میں داخل، ٹھیک ہے کمزوری ہے لیکن یہ نہیں کہ آپ کبھی بالکل اپنے اندر کی اصلاح ہی نہ کریں، ٹھیک ہے۔ تو تیسرا کام کیا ہے؟ آزمائش میں ثابت قدمی۔ دیکھیے بارش کے ساتھ اندھیرے اور گرج کی چمک بھی ہوتی ہے، اسی طرح یاد رکھیے جب میں اور آپ دین پر چلتے ہیں تو مشکلات آئیں گی۔ یہ نہ سوچی کہ اب میں آ گئی، اب میں یہاں آئی ہوں تو میری ساری مشکلات نہیں، اب آپ کا ٹیسٹ آئے گا، اب بلکہ زیادہ بڑا ٹیسٹ آئے گا آپ کا، کیونکہ آپ کے ایمان کو دیکھا جائے گا۔ اسی لیے تو لوگ دین پہ نہیں آتے کہ اس کے بعد تو ٹیسٹ شروع ہو جاتا، نہیں، یہ ٹیسٹ آپ کو اوپر اٹھانے کے لیے آتے ہیں، اللہ سے قریب کرنے کے لیے آتے ہیں، اللہ سے ملاقات کے لیے آتے ہیں۔ تو یاد رکھیے جب دین پر عمل کرنے کی وجہ سے زندگی تنگ ہو جائے یا کوئی آپ پر کرٹیسائز کرے تو گھبرا کر پیچھے کبھی نہ ہٹیں۔ یاد رکھیں جس طرح یہ بارش رحمت ہے، انشاءاللہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرے گا۔ پھر یہ کہ خوف خدا، یعنی مراد ہے کہ منافق عذاب کے ڈر سے کان کو بند کر لیا کرتے تھے، ہاں جب کبھی عذاب کا ذکر سنتے تھے، ہاں تو میں اور آپ کیا کریں؟ جب کبھی عذاب کی آیت آئے تو ہم ڈر کے کان بند کر لیں۔ کتنے لوگ قرآن کی محفل میں نہیں آتے، کہتے ہمیں تو ڈپریشن اسٹارٹ ہو جاتا ہے، ہاں واقعی انزائٹی اسٹارٹ ہو جاتی ہے کچھ لوگوں کو کہ کیا بات ہے۔ تو اگر آپ کان بند کر لیں گے تو کیا آخرت میں بچ جائیں گے؟ تو کیا کرنا ہے؟ اگر ڈر لگ رہا ہے تو اللہ کی پناہ میں آ جائے نا، تاکہ محفوظ ہو جائے۔ بچے کو ڈر لگتا ہے، کس کی پناہ میں آتا ہے؟ ماں کے پاس بھاگ کے آتا ہے۔ اب ہم کیا کریں؟ کان بند کر لیں اور سنیں ہی نہ، تو کیا یہ علاج ہو جائے گا؟ علاج ہو جائے گا؟ سچ بتائیے، نہیں ہو سکتا سسٹر، نہیں ہو سکتا۔ ہاں تو وہی مثال ہے، یہاں پہ یہی مثال دی جا رہی ہے کہ انگلیاں کانوں میں ٹھوس لینے سے یہ حل نہیں ہے، بلکہ آپ فوراً اللہ کا خوف رکھیے اور فوراً اللہ کی پناہ میں اسی لیے آخر میں کہا گیا کہ واللہ محیط بالکافرین، یعنی مراد ہے کہ اس کا یعنی یہاں پہ ایک وارننگ دی جا رہی ہے، یا اللہ تعالیٰ ایک وارننگ دے رہے ہیں کہ انسان کان بند کر کے حقیقت سے آنکھیں تو چرا سکتا ہے لیکن وہ اللہ کی گرفت سے نکل نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا؟ آپ آنکھیں بند کر لیں گے، آپ حقیقت ریالٹی کو چھپا دے، لیکن کیا اللہ کی پکڑ سے آج بچ جائیں گے؟ آج ڈپریشن ہو رہا ہے تو کل اس دن کتنا بڑا ڈپریشن ہونے والا ہے؟
اتنا بڑی انزائٹی کا دن ہے، اس وقت کیا ہوگا؟ کیسے بچیں گے؟ آج اگر ہمت کر لی، کوشش کر لی، تو اللہ شاید اللہ غفور رحیم ہے، لیکن وہاں جا کے کیا ہوگا؟ جو ڈپریشن اور انزائٹی ہوگی۔ تو وہی بات ہے، اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اللہ سے دعا کیا کیجئے، اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو تیری کلام کو پورا کا پورا قبول کرتے ہیں، اور ہمیں حق کی گرج اور چمک سے ڈرنے کے بجائے اسے اپنی روح کی زندگی بنانے کی توفیق۔ یہ جو حق ہے، یہ جو احکامات ہیں، یہ جو گرج ہے، یہ جو وعید ہیں، اس کو اپنے دل کی روح بنائیں تاکہ اس کے مطابق عمل کرے۔ اسی لیے آخر آیت میں بتائے، یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کی روشنی اچک لے جائے۔ جب کبھی وہ ان کے لیے روشنی کرتی ہے تو وہ اس میں چلنے لگتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا کر دیتی ہے تو وہ اسٹل ہو جاتے ہیں، کھڑے رہ جاتے ہیں۔ اور اگر اللہ چاہتا ان کے کانوں اور ان کی آنکھوں کی روشنی کو بالکل کیا کر دیتا؟ ختم کر دیتا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ اکبر، کتنی پیاری مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ منافقین کی گروہ کی مثال بتا رہے ہیں کہ وہ منافقین جو جسے کہا جائے تذبذب کا شکار ہیں، مراد ہے کہ جو شک کا شکار ہے۔ ہاں، تو یاد رکھیے یہاں پہ جو بجلی کا اچک لے جانا ہے، یہاں بصارت ہے، مراد سے کیا ہے؟ بصارت سے مراد ہے ایمان کا نور ختم ہو جانا، ایمان کا نور کو اچک لے جانا۔ جو منافق میں ویسے ہی کم ہوتا ہے ایمان کا نور، اس کے اور اگر وہ اچک جائے تو پھر کیا رہ جائے گا؟ اور بصارت کے اچکنے سے مراد یہ ہے کہ مخالفت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کی سمجھ ختم ہو جانے سے، اور انسان گھر والوں اور معاشرے کے افراد کے ذہن سے سوچنے لگے۔ آسان سے الفاظ میں سمجھاتی ہوں کہ آپ جسے کہا جائے آپ قرآن کی کلاس لے رہے ہیں، ادھر سے آپ کا گھر میں پریشر ہے، ٹھیک ہے، آپ ایک احکام کو سن کر آ رہے ہیں اور آپ چاہ رہے ہیں آپ اس پہ عمل کریں، لیکن آپ کے ہسبینڈ تو بالکل ہی الگ کی جسے کہا جائے پیس پہ چل رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں تم کہاں چلی گئی ہو، تمہارا تو لبادہ ہی بدل گیا، تمہاری تو سوچ ہی بدل گئی۔ اب آپ ان کے پریشر میں آ کے تو کیا ان کی طرح کا ریئیکٹ کرنے لگے؟ اب فرق ہونا چاہیے نا ایک طالب علم میں، ایک اسٹوڈنٹ آف نالج میں، اور جو علم حاصل نہیں کر رہا۔ فرق ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ہے نا، ہونا چاہیے نا۔ تو یہی ہے کہ آپ ان کے رنگ میں رنگ جائیں، مرادے کے دین سکھانے کے باوجود بھی بالکل کورے، مرادے کے کچھ بھی نہ حاصل کریں۔ تو یہ ہے ایمان کا اچک جانا، کہ لوگوں کے پریشر میں آ کر آپ نے جسے کہا جائے کلاس ہی چھوڑ دی، اب نہیں آؤں گی میں، ہسبینڈ بہت ناراض ہو رہے ہیں اب نہیں آؤں گی میں۔ بھئی حق ہے، آج ہسبینڈ ناراض ہو رہے ہیں تو پیار سے سمجھائیں گے نا کہ ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ کوئی اللہ سے دعا مانگوں گی، میں اللہ کی پناہ میں آؤں گی، اللہ مجھے راستہ دکھائے گا، نہ کہ یہ مجھے راستہ ملے۔ ہاں، تو یہاں پہ یہی ہے اسلام کی سچائی، یاد رکھیے اتنی طاقتور ہے، اتنی واضح ہے کہ جو منافقین کی جو بصارت ہے نا، وہ اس کی تاب ہی نہیں لا سکتے، یعنی اس کو گریب ہی نہیں کر سکتے، اس کو برداشت ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ سچائی واضح ہے، حقیقت واضح ہے۔ تو یاد رکھیے، تو وہ ظاہری چمک سے تو مروب ہو جاتے ہیں اسلام کے، لیکن اس کو اپنانے کا حوصلہ نہیں رکھتے، سن تو لیں گے لیکن عمل میں لے کر نہیں آئے، ایکشن میں لے کے نہیں آئے۔ تو پہنا تو اعتقادی منافق تھا، اور یہ کون ہے؟ عملی منافق ہے۔ یعنی کچھ جو احکامات اچھے لگ رہے ہیں، نماز سب کے ساتھ پڑھنی، چلو پڑھ لو، لیکن جہاں کوئی ایسا احکام آتا ہے جس میں نفس بال آلریڈی ٹیم ہے، تو اس کو چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ہاں، تو اسی لیے کہا یہاں پہ ہے نا کہ جب روشنی میں چلنا مشوفی، جب کبھی وہ قرآن مجید اللہ کے وعدوں، اللہ کی وعدوں کو سنتے ہیں تو ایمان والوں کے ساتھ مل کر نیک عمل شروع کر دیتے ہیں، چلو بھائی ہم بھی کر لیں۔ لیکن جب اسلام کی وجہ سے حالات سازگار ہوں، کامیابیاں مل رہی ہوں، یا ان کے سارے مفادات پورے ہوں، تو وہ بڑے جوش سے مسلمانوں کے ساتھ چلتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جہاں اندھیرا آیا، ہاں، جہاں کوئی ایسی آزمائش آئی، جیسے کوئی ایسا احکام آ گیا، جہاد کا حکم آ گیا، بس بیٹھ گئے۔ میں نہ سمجھ آیا کہ جہاں جہاد کا حکم آ کے بیٹھ گئے یہاں سے، کہ جیسے کبھی سنا ہی نہیں کہ یہ بھی کوئی آیت آئی ہے جہاد کے حوالے سے، تو یا کوئی مالی قربانی دینے کی باری آ رہی کہ جنگ کا موقع ہے، بھائی لا کے دو، بیٹھ گئے، چپ سے بیٹھ کے نہیں دے سکتے بھائی۔ تو یہ ہے، یہ منافع، یہ بتایا جا رہا ہے، یا کوئی مالی قربانی دینی پڑے تو وہ وہیں اسٹینڈ اسٹل ہو جاتے ہیں، اور ایک طرح سے تذبذب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے کیا، اللہ کی قدرت دیکھیے، اللہ انہیں مہلت دے رکھی ہے، ورنہ وہ اس پر قادر ہے کہ ان کے سننے اور ان کی دیکھنے کی جو ظاہری صلاحیت ہے اللہ ان سے چھین لے۔
یہ جو ٹولز ہیں نا، اللہ اس پر قدرت رکھتا ہے، لیکن اللہ کیا ہے، واللہ شاء اللہ لذہب بسمعہم و ابصارہم، اگر اللہ چاہتا تو ضرور ان کی سماعت اور ان کی بصارت کو لے جاتا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نفع من علم، یعنی قرآن و حدیث سے الحمدللہ جو لوگ فائدہ نہیں اٹھاتے، اللہ چاہے تو ان کو اندھا کر دے، ان کو بہرا کر دے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتا۔ یہ دنیا مہلت کی جگہ ہے، اللہ انسان کو مہلت دیتا ہے۔ ہاں، اس اللہ تعالیٰ سے کوئی نہیں بھاگ سکتا، اسے کوئی عاجز نہیں کر سکتا، اس کے ارادوں کو ارادوں کی پورا کرنے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنتی، وہ ہر چیز پر قادر ہے، ٹھیک ہے۔ تو میرے اور آپ کے لیے کیا ایکشن پوائنٹ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ الحج میں بھی منافقین کی جو مفاد پرستی اس کے بارے میں بتایا، اور لوگوں میں سے کوئی ایسا جو ایک کنارے پر کھڑا ہو کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، یعنی کارنر کارنر پر، یعنی بس دین میں داخل تو ہے لیکن ایجز کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، بس ایجز پہ کھڑا ہوا ہے کہ جہاں مشکل آئے گی باہر نکل جائے گا، اگر آپ اندر داخل مکمل ہو گئے تو بڑا مشکل ہے، کیونکہ آپ کو دین اچھا لگ رہا ہے، آپ کو اسلام کی ریالٹی، سچائی، حقانیت سمجھ آ رہی ہے، آپ کو اللہ اس سے محبت دے گا، آپ اس کے لیے کچھ کریں گے، لیکن اگر آپ سائڈ پہ کھڑے ہیں، کارنر پہ، تو جہاں کوئی ایسے احکامات ہوں گے کیا ہوگا، آپ فوراً کراس کر جائیں گے، آپ کارنر پہ کھڑے ہیں۔ تو یہ مثال ہے۔ اور لوگوں میں سے تو کوئی ایسا جو ایک کنارے پر کھڑا ہو کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، اگر اسے کوئی فائدہ پہنچے تو مطمئن ہو جاتا ہے کہ میں دین والا ہوں، ہاں، اور اگر کوئی آزمائش آئے تو اوندھے منہ پھر جاتا ہے۔ دیکھیں قرآن سے کیسے آیت اس کے ساتھ آ رہی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی بے چینی کی مثال ایک بکری سے دی ہے۔ منافق کی مثال اس بکری جیسی ہے جو دو ریوڑوں کے درمیان بھٹکتی رہتی ہے، کبھی اس طرف اور کبھی اس طرف، مراد ہے کبھی مسلمانوں کے ساتھ اور کبھی کفر کے ساتھ۔ تو میرے اور آپ کے لیے کیا ہے، مفاد پرستی سے بچنا ہے، ٹھیک ہے۔ نوٹ کیجئے، اگر مسجد گھر کے قریب ہو اور نماز پڑھ لینا ہے، مراد ہے نماز آپ اس میں جا کے پڑھتے ہیں تو الحمدللہ، یہ نہ کیجئے کہ گھر میں بیٹھ کے نماز پڑھیں۔ مراد ہے، کہنے کا مقصد ہے کہ اگر کوئی بھی، یعنی اگر آپ کو کوئی فائدہ مل رہا ہے اس کی وجہ سے تو آپ لوگوں کے ساتھ کام کریں، لیکن اگر آپ کو کوئی دنیاوی فائدہ نہیں مل رہا تو ایسے موقع پر ایسا نہ کریں کہ اپنے آپ کو اندھیروں میں رکھنے والے بن جائیں، آپ خاموشی اختیار کر لیں۔ پھر یہ کہ سچا مومن کیا ہوتا ہے، جو خوشی اور غم، تنگ دستی دونوں میں اللہ کا فرما بدار ہوتا ہے۔ تو جب کبھی بھی مالی تنگی آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، تو یاد رکھیے اپنی عبادت میں کمی نہ کیجیے، اللہ کی عبادت میں کمی نہ کیجیے۔ اندھیرے میں رکنا یہ کس کی علامت ہے، منافق کی علامت ہے، جبکہ مومن اندھیرے میں کیا کرتا ہے، کس کی نور کے تلے چلتا ہے، صبر کی روشنی میں چلتا ہے۔ اس کو پتہ ہے نا، کیا ہے آیت نکل گئی، کہ صبر کرنے والوں کا، جی جی، ان کا اجر جو ہے، وہ تو ان اللہ مع الصابرین کے علاوہ ایک اور آتا ہے کہ جو صبر کرنے والوں، ان کا جو اجر ہے بے حساب ہے، ہاں، یہ ہے بے حساب۔ پھر ایک اور بات یہ کہ جو اللہ کی مہلت ہے، میں اور آپ اس کی قدر کریں، ہاں، کیونکہ اللہ چاہے تو چھین لے، یہ میری آنکھیں، یہ میرے کان، یہ میری سماعت، میرے منہ، ہر چیز چھین سکتا ہے، لیکن یہ اللہ نے مہلت دی ہوئی ہے، تو میں اور آپ اس کی قدر کریں، ہاں۔ تو یاد رکھیں اگر ہم گناہ کریں اور پھر بھی ہمیں سنائی اور دکھائی دے رہا ہے، یعنی گناہ بھی میں کرتی ہوں، غیبت بھی کرتی ہوں، چوری بھی کرتی ہوں، اور جسے کہتے ہیں لوگوں کا دل بھی دکھاتی ہوں، اور اس کے باوجود میری نگاہیں کام کر رہی ہیں اور میری سماعت کام کرے، تو یہ اللہ کی طرف سے مہلت ہے۔ اب توبہ کیجئے، اللہ کی طرف رجوع کیجئے، اور اسے اپنی کامیابی نہ سمجھیں بلکہ ڈریں کہ اللہ نہ کرے یہ نعمت چلی نہ جائے۔ تو یہاں پوری آیات کے اندر دو قسم کے منافق کا ذکر ہے۔ پہلی والی آیت کے اندر کیا ہے، آیت نمبر 17 اور 18 میں، وہ جو بالکل اندھیرے میں، اعتقادی منافق۔ دوسرا کیا ہے، عملی منافق، وہ جو کبھی حق کی طرف آتے ہیں اور کبھی پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو یہ آیت بہت اہم ہے، اس کو لکھے، میرے اور آپ کی ایمان کا آڈٹ ہے۔ اور پتہ نا آڈٹ کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے بڑی بڑی کمپنی آڈٹ کرتی ہیں کہ ایمان کا لیول کیا ہے۔ اللہ نہ کہ ٹھیک ہے ہم اعتقادی منافق تو نہیں ہیں، تو کیا عملی منافق تو نہیں ہے؟ تو پھر اپنے آپ کو انشاءاللہ جائزہ لیجئے اور اللہ سے دعا کیجئے کہ اے اللہ ہمیں ایسا ایمان دے۔ اللہم انا نسألوک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت القل۔ یہ اس کا ترجمہ نہیں ہے، ترجمہ تو انشاءاللہ یہ ہے، اللہم انا نسألوک ایمانا لا یرتد، اللہ میں ایسا ایمان دے کہ اس کے بعد ہم مرتد نہ ہوں،
اسلام سے خارج نہ، ونعیم لا ينفد، اور ایسی نعمت جو کبھی ختم نہ ہو، ومرافقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت، ان کا ساتھ، فی اعلی جنت الخلد، ہمیشہ کی جنت ہے۔ اللہ اکبر۔ ہاں، تو آپ کا ہوم ورک ہے انشاءاللہ، سلائیڈ آپ کے سامنے انشاءاللہ۔ ہوم ورک انشاءاللہ یہ کہ آپ نے ان آیات کی انشاءاللہ تجوید کی پریکٹس کرنی ہے، ٹھیک ہے، تلاوت کی، پھر آپ نے اس کا ترجمہ یاد کرنا ہے۔ دیکھیں کسی پہ زبردستی نہیں، جو کرنا چاہتے ہیں خوشی سے کریں، یہ دین کیا ہے، زبردستی آپ اپنے بچے سے کروا سکتے ہیں؟ تو آپ سب تو ماشاءاللہ بڑے ہیں، میں تو نہیں کروا سکتی آپ سے، اللہ کروا سکتا ہے آپ سے، تو اللہ سے مانگیے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ آپ نے جو بھی انشاءاللہ ہم نے جو اس کے اندر دعا پڑھی ہے، جو کچھ بھی ہے انشاءاللہ آپ نے اس پر تھوڑا سا غور و فکر کرنا۔ آپ کا ہوم ورک جو آپ کو عملی طور پر کرنا ہے، اس کو نوٹ کیجیے۔ آیت نمبر تقریباً 8 سے لے کر 20 تک صرف منافقین کا ذکر ہے، آپ نے اس کی لسٹ بنانی ہے، اور جو آپ کو نوٹس میں سے کچھ بھی پوائنٹس ملتے ہیں ان کے نوٹس بنانے، اور اس کو اچھا سا کیلیگرافی میں بنا کر اپنے سامنے لکھنا ہے۔ جب کبھی کوئی ایک نفاق اپنے اندر نظر آئے گا، فوراً آپ نے اپنے آپ کو اس پہ ٹک مارک کرنا، اس پہ ورک کرنا ہے، ٹھیک ہے، بس چھوٹا سا ہی ایکشن پوائنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ چھوٹا سا ایک اپنے پیپر پہ، اپنے جہاں اپنے زیادہ وقت کمپیوٹر ٹیبل کے پاس بیٹھے پیپر پہ لکھ لیں، نہیں کیلیگرافی یاد ہے کوئی پیپر پہ لکھ دیں، کیونکہ یہ کتاب کے اندر بند ہو جائے گا، یاد نہیں رہے گا، لیکن جو نفاق ہے یا وَمِنَ النَّاسِ مَن یقول، لوگوں میں سے یعنی ایمان والوں میں سے بھی منافق بہت ہیں۔ تو کہنے کا مقصد ہے جتنی آیت نمبر نوٹ کیجیے، آیت نمبر 8 سے لے کر 20 تک جتنی منافقین کی صفات ہیں ان کو آپ نے لسٹ کرنی ہے، ٹھیک ہے، پتہ ہے نا، جیسے کیا جھوٹ ہے، دھوکہ دہی ہے، ٹھیک ہے، دو چہرے والے ہیں، ٹھیک ہے، اسی طرح آپ اس کو لکھتے جائیں گے۔ بات کرتے ہیں تو جھگڑا کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں تو توڑتے ہیں، پھر مزید ہے کہ کس طرح سے لوگوں کے سامنے آتے ہیں، یعنی ایمان والوں کو بے وقوف کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنی سمجھ سے لکھیں، تو لکھے شعور نہیں ہے نا، لا یشعور، ان کو شعور ہی نہیں ہے۔ تو آیات کو پڑھ کے آپ نے اپنی جانتے ہیں انشاءاللہ، اور پھر میں دیکھوں گی کہ آپ نے کیا جمع کیا ہے، پھر ہم جب سب کے پوائنٹس جمع ہو جائیں گے تو ایک کیلیگرافی بنا کے ہم اس کو انشاءاللہ اپنے ایک کچھ اس طرح بناؤں گی میں، پھر ہم اپنے پاس پرنٹ کر کے لگا لیں گے، ٹھیک ہے، صحیح ہے، چلیے، جزاک اللہ خیرن کثیرا، بارک اللہ فیک، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ آپ کا گروپ ٹائم میں کس نے گروپ کو دیکھا تھا؟ میں نے گروپ میں ان لوگوں کے نام ڈالے تھے، دیکھا تھا سسٹر تہمینہ، کون کس گروپ میں؟ آپ پھر ذرا بتائیے کون کس گروپ میں؟ آپ اپنے گروپ میں جائیے، پریکٹس کیجیے۔ اچھا، یہ گروپ ٹیمپرری ہے، یہ گروپ ٹیمپرری ہے، کیونکہ کچھ لوگ لاسٹ کلاس میں نہیں آئے، پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے، ایک ریکویسٹ کرتی ہوں، آپ ریگولر رہیے اور ٹائم پہ آ جائیے، کیونکہ میرا ٹائم نہ اوپر نہیں جانا چاہیے، نہ میں آپ کا ٹائم لینا چاہتی ہوں۔ میں ریوائز کرتی ہوں نا، تو مجھے ایسا ہوتا ہے جو بعد میں آ رہے ہوتے مجھے لگتا ہے ان کو سمجھ نہیں آئے گی، ہوتا نا کہ آپ اگلی بات چلے جائیں گے تو پیچھے والا پھر وہ فوکس نہیں کر پائے گا، ٹھیک ہے، تو پلیز ریکویسٹ ہے 10 منٹ پہلے عافیہ نام بتائیے کون کون ہے؟ عافیہ آپ کے گروپ میں کون ہے؟ سعدیہ کون ہے؟ سعدیہ آپ ان کے گروپ میں؟ یاسمین کون ہے؟ آپ بھی انشاءاللہ، اور روبینہ، آپ تینوں سسٹر عافیہ کو سنائیں گے اپنا لیسن، ٹھیک ہے، اور افشا کا بتائیے، ثنا کو آپ نے سن لیا، ٹھیک ہے، اور وحید ان کی ممی تھی، ٹھیک ہے، ثانیہ آپ نے سنانا انشاءاللہ، ٹھیک ہے، اور فائقہ کب ہو گیا، ٹھیک ہے، ترجمہ بھی سن لیا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تمہارے ساتھ ٹھیک ہے، اور بتائیے، ٹھیک ہے، سندوس آپ نے سننا ہے، آپ جی آئی ہیں، اور پھر کس کا سننا ہے؟ ممتاز آپ ان کے برابر میں انشاءاللہ ان کو سنا، تہمینہ آپ ان کو سنا دیجیے، سبیحہ آپ بھی ان کو سنا دیجیے، سندوس کو سنا دیجیے لیسن، اور بتائیے عائشہ آپ انشاءاللہ گروپ لے رہی ہیں، ہاں، کس کو سنائیں گے؟ کون تنویر آپ ان کو انشاءاللہ سنا دیجیے، انم نہیں آئی ہیں آج انم ایبسنٹ ہے، ٹھیک ہے، اور بینا آپ ان کو سنا دیجیے، یہ ان کو عائشہ چلیے کوئی بات نہیں، آج سنا دیں۔ اچھا، یہ گروپ آگے پیچھے ہو سکیں گے کیونکہ ابھی کچھ لوگ آتے نہیں آتے نا، تو ابھی بھی پہلے دن بھی بہت سارے کچھ اور سسٹرز بھی آئے تھے جو ابھی نہیں آ رہے، ابھی سسٹر فاطمہ بھی آئیں گی، ناہید کو بھی ایڈ نہیں کیا، تو ابھی انشاءاللہ پھر وہ گروپ کے اندر ایڈ ہوتے جائیں گے، تو آپ ان کو تجوید سنانا شروع کیجیے اپنے گروپ میں، اور جیسے جیسے آپ کا لیسن ہو جائے آپ جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ، اور اگر کوئی ایسا بچہ جس کے لیے کوئی نہیں تو میرے پاس آ جائے، میں سن لوں گی، ٹھیک ہے انشاءاللہ، صحیح ہے، تو سب
دیجیے گا ہوں کیونکہ بینا بینا آلریڈی ہو چکا ہے. سلمہ باجی چلیں آپ سلمہ باجی کو کس کے ساتھ رکھیں؟ بینا باجی کا ہو چکا ہے. بینا سسٹر بینا کا ہو چکا ہے تو ٹھیک ہے. آپ ثانیہ آ آج جائیے کے سلمہ ساتھ- میرے ساتھ آ جائیں، میں سنتی ہوں، آ جائیے. ٹھیک ہے آپ میرے ساتھ ہیں، میرے ساتھ صحیح ہے. چلیے ابھی پتہ ہے نام اصل میں کیوں نہیں ہو پا رہا کہ لوگ جو ہے نا پتہ نہیں چلتا، کچھ آتے ہیں کچھ ادھر نہیں آتے، تو پھر وہ گروپ میں جس وقت لسٹ آپ نے بنائی تھی اور لوگ نہیں تھے شاید. ہاں سلمہ باجی آپ سے سلمہ اس دن نہیں تھی لاسٹ کلاس میں نا، تو اسی وجہ سے جن کے سنے تھے تو پھر ان کے گروپ بنائے. آپ لوگ پلیز اپنے اپنے گروپ میں آ جائیے اور بالکل انشاءاللہ. چلیے جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.